ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، دین اسلام پر قربان، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ سورت ہے بنی اسرائیل۔ اس سورت کا نام اسرا بھی ہے، اور یہ جو اسرا کا لفظ ہے یہ آپ دیکھ لو کہ فرسٹ آیت میں ہی آ رہا ہے، اسرا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا ہم بھی، چلو پہلے اپنے پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہم سبحان اللہ وہاں پر بولتے ہیں جب کچھ عجیب سی بات ہوتی ہے نا، وہاں پہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی بات ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ، ہستی وہ، اسرا جو لے گیا، کس کو لے گیا، بھی عبدی ہی، اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹائم کیا تھا لے جانے کا؟ لیلن، رات پوری نہیں تھی بلکہ رات کا ایک حصہ ہی تھا۔ کہاں پر لے گیا رات کے وقت؟ یہ ٹریول کدھر ہوا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ وہ جگہ کیسی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں، الذی بارکنا حولہ، وہ برکت اللہ نے برکت دی ہے، اس کا ماحول بڑا برکت والا ہے۔ ارد گرد کی جگہ، نہ صرف وہ جگہ بلکہ پورا ماحول ہی اللہ کہتے ہیں برکت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں لے جاتے ہیں آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نمونے دکھانا چاہتے تھے۔ تو یہ معراج کا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور معراج کس دن ہوا، ڈیٹ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سا مہینہ تھا، رجب کا تھا، شعبان کا تھا، نہیں معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آیت میں کہ بہت سی نشانیاں دکھا دیں۔ تو بات یا اس واقعہ کی اہمیت تھی، اس ڈیٹ کی اہمیت نہیں تھی، اس مہینے کی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 4 حرمت والے مہینے بتائے، پھر ہمیں رمضان کا بھی پتہ ہے کہ اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ 4 مہینوں کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو یہ وہ مہینہ بتایا کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، نہ ہی صحابہ نے اس ڈیٹ کو مینشن کیا کہ اس مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے، نہ انہوں نے اس مہینے کو منایا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اہمیت اس واقعے کی بہت زیادہ تھی، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی تک کا جو سفر ہے، یعنی زمین کا جو سفر ہے، وہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن مسجد اقصی سے یا بیت المقدس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف گئے تھے، سدرۃ المنتہا کی طرف گئے، اس کا ذکر حدیث بتاتی ہے، قرآن نے اس صورت میں کم از کم نہیں بتایا۔ ہاں، ایک صورت ہے جہاں پہ ہمیں مزید ہنٹ ملیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہم دیکھ لیں گے۔ یہ سفر کتنا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف 40 دن کا سفر تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند منٹوں میں کروا دیا۔ اور چند منٹوں میں کیسے کروا دیا؟ اگر دیکھا جائے تو جانے اور آنے کا ٹریول کتنا ہو گیا، 80 ڈیز بن گئے نا، 80 دن کا سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ آیت میں لا رہے ہیں، لیلن، رات کا کچھ ہی حصہ تھا، کیونکہ آگے تو مزید آگے کا بھی ٹریول تھا نا آسمان کی طرف۔ تو رات کے قلیل حصے میں یہ سفر کروایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ حیرت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کیوں حیرت کی بات نہیں ہے؟ کہ اتنا بڑا سفر کر رہے ہیں اور رات کے ایک حصے میں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں الذی اسرا، کیونکہ وہ ذات لے کر گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ تمہارا جہاز تھوڑی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نگرانی میں آ رہے تھے۔ پھر بھی عبد ہی کہہ کے یہ بتا دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا، ان سے ملاقاتیں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت یحییٰ سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن پھر بھی وہ ہمارے بندے ہی ہیں، بھی عبدی ہی، وہ ہمارے بندے ہی ہیں، ان کے سامنے اب ان سے دعائیں مانگنے مت لگ جانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر عیسائیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو وہ بندے ہی ہیں، وہ الہ نہیں بن سکتے، یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔
تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کی جو رفتار ہے وہ اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ حضرت عزیر کا ہم نے واقعہ پڑھ لیا تھا، گدھے کی حالت کچھ تھی، کھانے کی حالت کچھ تھی، حضرت عزیر علیہ السلام بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا یہ جو ٹائم کا جو کنٹرول ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مکہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے پھر بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئے تھے، اور یہ اتنا لمبا سفر کروایا گیا، لیکن لیلن یہاں پر کہہ دیا گیا۔ رات کے وقت ہی سفر کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ رات کے وقت ایک تو یہ ہے کہ سکون بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رات دن سے افضل ہے، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا، اور ایک اور جگہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان میں ایک رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو رات کا جب آخری تہائی حصہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، وہ بھی تہجد کا ٹائم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فلسطین کی طرف لے کر اب آپ چلے جائیے، تو وقت کیا تھا؟ رات کے وقت چلے جائیے۔ تو رات کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ چیک کرنا ہے ہم اپنی راتوں کو کیسے گزارتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ ٹائم جاگتے ہیں تو 1 بجے تک جاگے، 2 بجے تک جاگے، تو کیا فنکشنز میں ہوتے ہیں، ڈھول ڈمکوں میں ہوتے ہیں، یا عبادت میں گزارتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے کام ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے تھے نا، اللہ ہی کا کام تھا۔ ایک تو یہ چیزیں چیک کرنی ہے آپ نے۔ اس کے لیے کون سا جہاز آیا اس سفر کے لیے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سی سواری آئی تھی؟ تو اس کا نام ہے براق۔ گدے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ برق اگر آپ کو یاد ہو تو بجلی کو کہتے ہیں نا، بجلی کی چمک یا بجلی کو، تو بجلی کسی رفتار کہتے اس کی ہوگی، اس لیے اس کا نام ہو سکتا ہے براق کہا گیا ہو۔ تو ایک قدم جب وہ کیسے بڑھاتا تھا، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا۔ یہ ایسی سواری تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کن اور ارادے کے ساتھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا سکتے تھے، لیکن براق ہی کیوں؟ تو سواری یا پھر سواری ہی کیوں؟ تو یہ ہے اسباب، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا کہ اسباب کو استعمال آپ کو کرنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے تھے، 1,24,000 یا 24,000 سے زائد سارے پیغمبر وہاں موجود تھے بیت المقدس میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ یہ ہے دنیا، غیب کی دنیا جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء جو تھے وہاں پر موجود تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، سبھی منتظر تھے۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہ آگے بڑھے، اور امامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ انہی سے امامت کیوں کروائی گئی؟ تاکہ قیامت تک اب آپ کی شریعت باقی رہے گی۔ اب تورات انجیل سب ختم، اب آپ امام ہیں، ٹھیک ہے، شریعت اب آپ کی ہوگی۔ یہ نفل نماز یہاں پر جو پڑھی گئی تھی وہ 2 رکعتیں تھی، اور یہ نفل نماز ہی تھی۔ پھر اس سفر سے پہلے نا ایک آپریشن بھی ہوا تھا، ہارٹ سرجری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہارٹ سرجری کیسی تھی؟ یہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں تھا، کوئی ڈھیر سارے ڈاکٹرز نہیں تھے، کوئی اوزار نہیں تھا۔ سینے کو چاک کیا گیا تھا، پھر پورا دل نکال لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، نہ آپریشن کا وہ عالم تھا نہ آکسیجن تھی، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ تو دل نکال لیا گیا، تو دل کی دھڑکن تو پھر انسان کی نہیں رہتی نا، دل نکل آئے تو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے زندہ تھے؟ عقل نہیں مانتی، تو عقل کو لے کے تو ہم چل ہی نہیں سکتے نا دین کے معاملے میں۔ یہ آپریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں ہی ہوا تھا، جیسے یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوا تھا۔ دل کو سونے کی تشت پہ رکھا گیا، سینے شیشے کا تشت کیوں نہیں تھا؟ سونے کا کیوں تھا؟ کیونکہ سونے کو اگر میلٹ کر دیا جائے نا اس کا وزن اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے، ہیوی مٹیریل، تو یہ یہاں پر یوز کیا گیا۔ لیکن پانی آب زمزم کو یوز کیا گیا تھا۔ اس طرح آب زمزم کی بھی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ آب زمزم سے اس کو دھویا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آب زمزم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پانی واحد ایسا ہے کہ اس میں پوری غذائیت موجود ہے، سمجھو کھا بھی لیا بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا، واش روم بھی بار بار نہیں جانا پڑتا کہ پانی پی لیا تو واش روم سے ہو آئے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर खड़े होकर आबे जमजम पिया था। हम कहते हैं ना बैठ के पी लो, तो उन्होंने उस मौका पर खड़े होकर भी पिया था। तो स्कॉलर्स यही कहते हैं, एक दलील मौजूद है कि पानी को कभी कभी खड़े होकर पिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रीजन बताया था कि बैठने की यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैं खड़े होकर पी रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि दिल को वापस प्लांट कर दिया गया, सीने को जोड़ दिया गया। स्टिच लगाने वाले कौन थे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने ही सिया था। सहाबा कहते हैं हम निशानात देखते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक जरा सा खुला होता था ना, कोई शर्ट इधर उधर होती थी, तो वो कहते थे हम ये निशानात को देखते थे। तो निशानात को क्यों रख दिया गया? अल्लाह सुब्हानो तआला चाहते तो उस निशानात को भी खत्म कर सकते थे, तो वो आसार वो रख दिए गए। ये भी तो इतना बड़ा मौजज़ा था, इतनी बड़ी निशानी थी जो अहले मक्का आंखें बंद किए हुए थे। बाज लोग होते हैं ना जो आंखें जो सो रहे हैं, सोए हुए तो वैसे ही अंधेरा होता है, फिर भी कहते हैं लाइट ऑफ कर दो। तो बाज लोग होते हैं जो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं। तो ये कुफारे मक्का ऐसे ही थे जो अंधेरे में ही रहना चाहते थे। इतने बड़े मौजज़ात मौजूद होने के बावजूद कहते थे कि बस हमें तो पानी चाहिए, तो हमें तो सब्जा चाहिए, ये कहा करते थे। 3 मस्जिदें हैं जहां ज़ियारत की गर्ज से सफ़र किया जा सकता है। एक है मस्जिद नबवी, वहां भी सफ़र किया जा सकता है, लेकिन अगर नीयत बस ये है कि हमने ज़ियारत ही मस्जिद नबवी की करनी है, ठीक है, तो फिर नहीं, फिर मामला खतरनाक है, फिर सफ़र नहीं किया जा सकता। वैसे कौन सी 3 मस्जिदें हैं? मस्जिद हराम, और यहाँ पर एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। मस्जिद नबवी, एक नमाज का सवाब 1000 के बराबर है। मस्जिद अक्सा, बैतुल मकदस में नमाज 250 नमाज के बराबर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी मस्जिद में एक नमाज का सवाब बैतुल मकदस की 4 नमाजों के बराबर है। बैतुल मकदस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनवाई थी। तो यहाँ पर अगर हम इस आयत में देखें तो अल्लाह ने कहा है कि ये जो जगह है ना जहाँ पर मस्जिद अक्सा थी, अल्लाजी बरकना हौलहू, वो बरकत दे दी थी हमने उस जगह को, उसके इर्द गिर्द उस जगह को भी, उसका माहौल बाबरकत बना दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि आपने हिजरत करनी है, ये आपके नॉलेज में था, लेकिन आप कहते हैं मुझे लगता था कि शाम की तरफ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो निशानियां बताई गई थी ना, वो कहते कि वहां पर खजूरों के दरख्त, और मुझे लगता था शायद मैं उधर जाऊंगा, मेरे जहन में ये था। मिराज के मौका पर कहते हैं मुझे आसमान से वो जगह दिखाई गई, तो वहां फरिश्तों ने घेरा घेरा किया हुआ था, ऐसी बरकत वाली जगह थी। फिर मुझे लगा कि यही वो जगह होगी जहां मैं जाऊंगा, लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया था कि नहीं, आप मदीना की तरफ जो है हिजरत करेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये हो गई आयत जहां पर शाम या फलस्तीन, ठीक है, फलस्तीन को तो हम बहुत अच्छी तरह से जान गए ना, जब तक इन लोगों की आजमाइश हमारे सामने नहीं आई थी ना, तो शायद हम ना फलस्तीन को जानते थे इस तरह से, ना फलस्तीन के बासियों को जानते थे कि कैसे वो दिल वाले लोग हैं, कितनी कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। अभी देख लो, इतने लोग कैद से रहा हो रहे हैं, अब हमें पता चल रहा है कि वो तो कब से कुर्बानियां दे रहे थे, तो रब की खातिर दे रहे थे, इस मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे थे, वो भी अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले लोग हैं। तो शाम या फलस्तीन, इसको बरकत वाली जगह कहा गया। एक तो यही सूरत है बनी इसराइल, दूसरी है सूरत सबा, एक आयत है, एक आयत आती है सूरतुल आराफ में, 5 आयात हैं, 2 आयात हैं सूरत अंबिया। तो अल्लाह सुब्हानो तआला बता रहे हैं इन्नहु वस्समीउल बसीर, हम खूब सुनने वाले हैं। आपकी किस तरह से गुफ्तगू होगी, अब आपने आना है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से आप क्या क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अल बसीर, हम देख रहे हैं, क्योंकि बुराक ने रास्ते में शरारत भी की थी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे रोका था कि तुम्हें नहीं पता सवारी कौन सी है, तो हम देख भी रहे हैं। आपके जाने के बाद, इस ट्रैवल के बाद, इस सफर के बाद कुफारे मक्का क्या कहेंगे, किस कदर मजाक उड़ाएंगे, हम वो भी सुन रहे हैं, और जो जो मान जाएंगे हम उसको भी सुन रहे हैं और उसको भी देख रहे हैं। बाज लोग कहते हैं कि ये एक रूहानी सफर था, ये जिस्म नहीं गया था, ये बस एक ख्वाब था। तो सबसे बड़ी दलील तो ये है, अल्लाह सुब्हानो तआला शुरू में ही ला रहे हैं सुभान अल्लाह जी, कि कुछ अजीब सा था लेकिन तुम्हारे लिए था, हमारे लिए नहीं था। फिर ख्वाब पे तो कोई भी मजाक नहीं उड़ाता। ख्वाब पे कौन कहता है कि झूठ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह का ख्वाब बताया, ये तो नहीं कहा था झूठ, है ना। तो फिर कुफारे मक्का को क्या मसला था, वो तो कह रहे थे झूठ, नाउजुबिल्ला, वो तो इस सफर को झूठ कह रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि ना सिर्फ रूह बल्कि जिस्म भी, उसने भी सफर किया था। तो आज भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो यही कह रहे हैं कि भाई ये कोई सफर नहीं था। हमें अपने बच्चों को इस मामले में बहुत गाइड करना है, क्योंकि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल्स हैं और हम समझ रहे होते हैं वो दीन सीख रहे हैं, हमें नहीं पता, दीन का हुलिया बिगाड़ने वाले दीन सिखा रहे हैं आज।
اس آیت کی جو سیکنڈ آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوراً ہی بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا ہی نہ موسیٰ کتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم کہیں کہ فوراً ذکر کیوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی ہماری نمازوں کو 5 کروایا تھا، ورنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 لے کر آ رہے تھے. تو یہاں تو 5 کوئی نہیں پڑھ رہا تو 50 کیسے پڑھے گا؟ اور 5 بھی جو پڑھ رہا ہے اسے بھی پتہ ہے وہ کیسے پڑھ رہا ہے. مسجدوں میں جانے والے مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، کوئی 5 پڑھنے والا بھی کبھی 4 پڑھ رہا ہے، کبھی 3 پڑھ رہا ہے، پھر اخلاص شامل نہیں ہے، تو 50 ہوتا تو کیا بننا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً لے کر آ رہے ہیں ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، کہ انہیں بھی ہم نے کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے، ہدن لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنایا تھا ہدن ہدایت کا ذریعہ، کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. ہمیں بھی یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں جو کتاب ملی ہے وہ کتاب کیوں ملی ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. ہم بھی تو بنی اسرائیل ہی ہیں، ٹھیک ہے. بنی کا مطلب تو ہے اولاد، بیٹے. اسرائیل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا تھا، ٹھیک. تو اردو میں اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ، یا عربی میں اللہ کا بندہ. عبداللہ عربی میں ہو گیا، اردو میں اللہ کا بندہ. تو ہم کون؟ اللہ کے بندے ہی تو ہیں. تو اللہ ہمیں بھی میسج دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی کتاب جو دی گئی ہے اللہ کے بندو، اس سے ہدایت حاصل کرو. اس کے بعد جو ہے فوراً ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ اولاد ان کی جنہیں سوار کیا تھا ہم نے ساتھ نوح کے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہو، اسی کی کشتی میں تو بیٹھے تھے، تو اب تم کیا کام کر رہے ہو؟ تو ہم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی، ہم نے کہا تھا ہم بھی وہی کشتی والے ہیں، وہی دین سیکھنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ تعریف کرتے ہیں، وہ تو ہے شکورا، بہت بہت زیادہ مبالغہ، بہت ہی قدردان تھا، وہ تو بہت ہی شکر گزار تھا. تو جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، پیرنٹس چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی ویسی ہو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اب ہمیں سمجھ میں آگے ہماری اولادوں کو بھی سمجھ آ جائے، یہی ہے نا. اب جب حضرت نوح علیہ السلام ہمارے والد ہیں اور وہ شکر گزار تھے، قدم قدم پر انہوں نے شکر کیا تھا، تو کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد بھی شکر گزار ہو؟ پھر ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمیں بھی شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہی ہونا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 طرح کے زوال بتائے ہیں. مختلف رائے آتی ہیں کہ ٹوٹل ان کے 6 زوال بتائے جاتے ہیں. یہاں پر جو 2 بڑے زوال تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ آیات میں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 8 میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آئندہ بھی اگر لوٹو گے تم تو لوٹیں گے ہم، کہ آئندہ کوئی بھی انسان اگر دین کے خلاف اٹھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں پھر ہم بھی ویسے ہی دوبارہ آئیں گے. جیسے پہلے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی کافروں کی، تم آئندہ بھی کوئی بھی دین کے خلاف اٹھے گا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. جو ہے یہ شام یا فلسطین، یہ انبیاء کا مرکز تھا تبلیغ کا. اس کے علاوہ سب سے زیادہ کہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ انبیاء کی تدفین بھی ہے، ٹھیک ہے. اگر تو قبر والے بچا سکتے کسی بھی مصیبت اور تکلیف سے، تو اب فلسطین کو اتنی آزمائش نہ جھیلنی پڑتی، اتنی آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑتا، یہ جھیلنا نہ پڑتا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں تو انبیاء موجود ہیں، ان کی قبریں ہیں. تو وہ تو پھر کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں. تو کتنی بڑی دلیل اللہ نے آج ہمیں دکھا دی ہے نا کہ قبر والے کام نہیں آتے، ان کا رشتہ کٹ جاتا ہے دنیا کے ساتھ. تو یہاں پر پتہ چل گیا کہ قبریں وہاں موجود ہیں لیکن وہ بچا نہ سکیں. قرآن والے جو ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت 9 میں، جو اہل القرآن ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ قرآن ہدایت دیتا ہے اور سب کے لیے خوشخبری بھی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ یہ آیت 9 میں ہی بتایا جا رہا ہے، اجرن کبیرہ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں یہاں میسج یہ ہے کہ قرآن کو پکڑ لو، اپنی زندگیوں کو بدل لو، پھر تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. کس کے لیے؟ المومنین، جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبریاں ملیں گی. خوشخبریاں کیا ہے؟ آیت کے لاسٹ میں 2 الفاظ آ رہے ہیں، اجرن کبیرہ، بہت زیادہ اجر ہے، بڑا سا، کبیرہ بہت زیادہ. لیکن اللہ نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہ کون سا زیادہ اجر ہے. یہ اجر اب پتہ ہمیں سوال کریں یہ اجر کیوں ملے گا، ہم کیا کریں تو اجر ملے گا؟ تو اس آیت میں ہی لکھا ہوا ہے یعملون الصالحات، عمل صالح کرو تو پھر تمہیں یہ اجر ملے گا. جواب بھی اور سوال بھی آیت میں ہی موجود ہیں. لوگ شگون لیتے ہیں نا، ادھر ادھر سے شگون لے لیں، شگون لے لیں. پہلے بھی شگون لیے جاتے تھے، تیر پھینکا جاتا تھا، رائٹ سائڈ پہ چلا گیا تو ٹھیک ہے یہ کام کر لو، لیفٹ پہ چلا گیا تو نہیں کر لو، خالی آ گیا تو ٹھیک ہے. مختلف قسم کے انہوں نے اپنے رکھے ہوئے تھے انداز نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 13 میں بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کو لازم کر دیا ہم نے اس کا شگون اس کی گردن میں. ہر ایک کا شگون اس کی گردن میں ہی ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں.
ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا فلاں مسئلہ ہو گیا، ہمیں نظر لگ گئی، فلاں حاسدہ یہ ہو گیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اصل میں تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ جو ہماری گردنیں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں، یہ تو ہار پہننے کے لیے ہوتی ہیں نا، نیکلس پہن لو پیارے پیارے سے، نہیں یہاں پر کوئی شگون بھی لٹکا ہوا ہے، اسکالرس کہتے ہیں ہمیں کیا پتا ہوگا، ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، اللہ کا سسٹم، ہمیں کون سی ہوا نظر آ رہی ہے، ہمیں کون سی روح کا پتہ چلتا ہے، روح نکل گئی تو روح آ گئی، نہیں پتہ چلتا، تو یہ شگون کوئی لٹکا ہوا ہے گردنوں میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت کوئی پریشانی ہے نا تو پہلے اپنے گرے بانوں میں جھانک لو کہ کیوں آئی تھی، شر اور خیر اگر ہے تو شر کیوں، خیر کیوں، تم نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے مصیبت آئی، ٹھیک ہے، اگر برکتیں ہیں تو دیکھو نیکیاں کیا کر رہے ہو تو پھر کرتے چلے جاؤ۔ یہ ایسا شگون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈال دیا نا، یہ ہاتھ نہیں آئے گا، ہم اس کو کھینچ کے نہیں کر سکتے۔ لفظ جو آ رہا ہے طائر، طائر آپ سب کو پتا ہوگا پرندے کو کہتے ہیں، تو پرندہ کس کے ہاتھ آتا ہے، چڑیا اڑ رہی ہے تو ہاتھ آتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں آنے والا نہیں ہے، لیکن ہماری ہی گردنوں میں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اور بوجھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں ہم نکالیں گے قیامت کے دن ایک کتاب اور وہ نشر کر دی جائے گی، ہمارے اعمال نامے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نشر کر دیا جائے گا۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہے ہمارے اعمال کیا ہے، نشر ہو رہے ہیں، ہمارے نالج میں ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دن سب کو پتا چلے گا۔ یہ دیکھو سلائیڈز چل رہی ہیں بڑی سی سکرین پہ، اپنی آج کی دنیا کے حساب سے دیکھ لو، بڑی سی سکرین ہو، نام لکھا ہو یہ اس کا یہ اس کا عمل تھا، سب دیکھ رہی ہوں کہ ہاں میں اس کو تو یہ سمجھتی تھی، اندر سے یہ تھی، سب نشر کر دیا جائے گا۔ ابھی تم پردوں میں ہو، اللہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، تو تمہارے خیالات، تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں جو ابھی تک پروان نہیں چڑھی تھی، کوشش میں تھے میں کر دوں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری کچھ سب چیزیں یہاں پر نشر ہوں گی۔ پھر کیا کہا جائے، اقرا کتابک، پھر کہا جائے گا اپنا مال نامہ ذرا تم خود ہی پڑھ لو۔ اب جن کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا، تو یہی تو ہے خلقین جدید، ایک خاص قسم کی تخلیق ہوگی، وہ سب کو پڑھنا آ جائے گا، وہ خود اپنا مال نامہ پڑھے گا، اچھا 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 میں نے یہ کیا تھا، وہاں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، سب خود اپنا جو ہے عمال نامہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس آج خود ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے، خود ہی پڑھ لو، خود ہی بتا دو کہ یہ جو تم نے کرتوت کھولے تھے، تم جنت میں جانے کے حقدار ہو کہ جہنم میں جانے کے حقدار ہو، تو اس کو خود پتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا اور میں کس طرف جانے کا حقدار ہوں۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں ہم جو نیکیاں چھپ چھپ کے کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس نیکیوں کا، لیکن پھر بھی وہ اخلاص کی وجہ سے نہیں کرتا، پھر بھی دل ہے چلو میں شیئر کر دیتا، پھر بھی کنٹرول کیا، تو وہ نیکیاں بھی نشر کر دی جائیں گی، لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی کرتا تھا، یہ شوق بھی پورا کر دیا جائے گا، کوئی کسر کوئی حسرت دل میں نہیں رہے گی کہ میری تو یہ حسرت تھی وہ تو دل ہی میں رہ گئی۔ پھر دوسرا یہ کہ جب انسان ہم اپنے کرتوت خود پڑھ لیں گے تو ہم زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے یہاں پہ دیکھو یہیں سے شرمندگی سٹارٹ ہو گئی، پہلے خود تو پڑھ لو، پھر ہم جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ رائٹنگ اچھی ہو پھر ہم پڑھیں، ایسی ہے نا رائٹنگ اچھی چاہتے ہیں، تو ہماری اچھی رائٹنگ کیا ہے، ہمارے اچھے اعمال، ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہم پڑھ کے خوش ہوں گے نا۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے ایک جگہ پر کہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے نا تو وہ خوشی سے اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، جو اہل جنت میں سے ہوگا وہ خوشی خوشی دیکھے گا اور جلدی جلدی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، ان کی طرف جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ دیکھو مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، دیکھو میں نے یہ کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ بائیں ہاتھ والوں کو بھی لے کر آتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تو بڑی جلدی حساب کیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ کہتے ہیں اس کا تو حساب اتنی جلدی کر دیا جائے گا، کیوں اس کے لیے آگے، کیونکہ یہ اپنے گھر والوں میں رہتا تھا۔ آیت کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے فی اور الہ سے وہاں پر، ٹھیک ہے، کہ وہ تو اس کو دائیں ہاتھ میں جو ملے گا وہ تو جلدی جلدی بھاگتا ہوا جائے گا گھر والوں کی طرف کہ دیکھو، اب جس کو بائیں ہاتھ میں ملا نا اللہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہتا تھا، جو گھر والے کرتے تھے بس یہ وہی کرتا تھا۔ عذاب کی ایک قسم بتائی جا رہی ہے، آیت ہے 16، اس میں قسم کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب ہم ہلاک کرنے کا کسی بھی بستی کو کسی بھی شہر کو ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خوشحال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں نافرمانی کرنے کا۔ اب خوشحال لوگ کون ہیں، نہ صرف ہم یہ دولت مندوں کو دیکھو آپ لوگ، بلکہ جن کی شہرت ہے، یہ جو ایکٹریس ہیں اور جو ایکٹر ہیں، یہ کون ہیں، یہ خوشحال لوگ ہی تو ہیں۔ تو اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ جو بھی لباس پہنیں گے تو جو ہے نیچے والے لوگ وہ بھی ویسا ہی لباس پہن لیں گے، کیونکہ انہیں پوچھے گا کون، جو بڑے کریں گے وہی نیچے والے کریں گے، تو یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے، پھر اللہ ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ آیت 23 میں والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا بتایا جا رہا ہے، والدین کو اللہ کہہ رہے اف بھی نہیں کہنا، ہائے ماما ہو پھر میں یہ کام کر لوں، یہ بھی نہیں کہنا۔ اگر ہم تجوید کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اس لفظ پر آئیں تو
یہ ہیوی لیٹر نہیں ہے، سب سے لائٹ لیٹر ہے فا، سب سے لائٹ لیٹر ہے فا. تو اللہ کہتے ہیں اتنا لائٹ سا بھی نہیں کہنا، بلکہ ان سے بات ایسے کرو. اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کوئی سخت سا مالک ہے میرا اور ہم غلام ہیں، اب بھی ڈنڈا پڑے گا. اس طرح سے جھک کے، کندھوں کو بھی جھکا کے ان سے جو ہے بات کرو. آیت ہے 25، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کندھے تک تمہارے جھکے ہوں والدین سے بات کرتے ہوئے. نہ والدین ویسے ہیں شاید، اور نہ پھر بچے ویسے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 24 میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ دو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کرو. تو آج اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی ہے، ہمارا دھیان رکھا. ہمارا کس نے دھیان رکھنا تھا؟ اگر وہ ہماری کیئر نہ کرتے، ہمیں دودھ نہ پلاتے، ہمیں گندگی میں ہی رہنے دیتے، کس نے خیال کرنا تھا؟ والدین نے ہی کیا نا، ہمیں رونے تک نہیں دیا، اپنی نیندیں خراب کی ہیں. تو اللہ سے ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی جو ہے اسی طرح سے حفاظت کرے، دین پر رحم کرے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے قل، آپ کہہ دیجئے. ہم تو دعا یہاں سے کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کہہ رہے ہیں قل، آپ کہو، یہ حکم ہے، آپ کو کہنا ہے. تو جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہی کہنا ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے دعا کو سننا بھی ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الکہف جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ہر جمعے میں پڑھیں. کوشش ہوگی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اگلے ہفتے تک آسان الفاظ میں یہ کہ آپ کی ساری مشکلات آسان اللہ کر دے گا. آپ کو فیصلے کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. فیصلے اچھے کر سکو گے، اچھے ڈیسیژن لے سکو گے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات تو یہ. پھر دجال کے فتنے سے بھی یہ صورت جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں پہلی 10 آیات پڑھ لیں، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. کچھ لوگ، کچھ اسکالرز جو ہیں آخری 10 آیات کی بھی بات کرتے ہیں. دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ ایمان والا کہے گا کہ میں تو پکا ایمان والا، میں بس جا کے بات کروں گا، اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا. لیکن وہ ایسی باتیں کرے گا، ایسے تماشے دکھا دے گا کہ وہ اس کی ہی باتوں میں آ جائے گا، اپنا ایمان کھو دے گا، ڈگمگا جائے گا. پھر دجال کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ماننے والے کون ہوں گے جب یہ آئے گا. یہود بھی ہوں گے، نصارہ بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اور عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی. ابھی بھی جا کے درباروں اور مزاروں تو پیروں کے پاس دیکھ لو، عورتیں ہی بیٹھی ہوئی ہیں. پچھلی سورت کا آغاز ہو رہا تھا سبحان سے، اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے. ٹھیک ہے. اہل جنت ہی کے یہ 2 الفاظ ہیں نا. جب بلانا ہوگا تو کہیں گے سبحانک اللہ، اور جب سبحانک اللہم، اور جب اینڈ ہوگا تو وہ کہا کریں گے الحمدللہ. یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبد ہی کی بات کی ہے کہ میرا بندہ. ٹھیک ہے. پہلے پچھلی صورت اگر ہم دیکھیں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان تو نہیں، خیر زمین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیر کروا دی تھی بیت المقدس کی طرف. ایسے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ وہ جس نے نازل کیا، اوپر سے آ رہا ہے اپنے بندے کی طرف. اور اگر ہم حدیث کو لے کے چلیں تو پچھلی صورت کو حدیث کے ساتھ ملائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آسمان سے زمین کی طرف جو ہے اللہ کا پیغام آ رہا ہے. اس صورت میں ہے کیا؟ اس صورت میں ہمیں بہت سارے واقعات ملیں گے. ایک تو یہی جو صورت کا نام ہے کہف، اس کا مطلب ہے غار. اور یہ غار کیسے ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یار غار، غار تو خود عربی کا لفظ ہے. اس غار کا مطلب ہے ایک تنگ غار، اور اس کا مطلب ہے کشادہ، بڑی سی غار. یہ کوئی تنگ ہو کے نہیں بیٹھے تھے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق تنگ ہو کے بیٹھے تھے نا وہاں پر. یہ ویسے نہیں، یہ کھل کھلا کے بیٹھے تھے. کیوں بیٹھے تھے وہ تو ہم دیکھ لیں گے کہ آیات کیا بتاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک غار کو اسپیشل کر دیا. غار اسپیشل نہیں تھی، وہ تو ایک غار تھی، لیکن کیونکہ غار والے اسپیشل تھے اس کی وجہ سے. ایک بیٹ ہے، لوگ بیٹ خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک مشہور بندے کا ہے. بیٹ تو وہ تو ایک لکڑی کا وہ کیا چیز ہے، لیکن وہ بیٹ کیوں ہو گیا اسپیشل؟ کیونکہ بندہ اسپیشل تھا. تو اس صورت میں ہمیں اور میسج کیا ملے گا؟ ایک تو یہی واقعہ ملے گا غار والوں کا، پھر اس میں پھر ابلیس کا ذکر ہے، پھر اس میں باغ والوں کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، پھر ایک بادشاہ بھی ہے. تو ایک ہوتا ہے دین میں فتنہ. دین میں فتنے کا علاج کیا ہے؟ اچھی صحبت، آخرت کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت اور تدبر کرنا. ایک ہوتا ہے مال میں فتنہ، جو ہم باغ والوں کا واقعہ پڑھیں گے. وہ کیا تھا؟ وہ مال میں فتنہ تھا. تو اس کا علاج کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو بس سمجھا جائے، دنیا کے پیچھے نہ لگ جایا جائے. پانی کے اوپر کشتی ہے، دنیا کو کیسے لینا ہے کہ پانی ایسے،
پانی کیسا ہے؟ پانی میں قرار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس دنیا کو ایسے ہی لو، اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی کو بھی ڈبو دے گا، کشتی والوں کو بھی ڈبو دے گا۔ تو اس لیے حقیقت کو جانو تاکہ مال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایک ہوتا ہے علم کا فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑے عالم آپ لگتے ہیں، آپ نے کہہ دیا تھا جی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اللہ نے کہا جائیں حضرت خضر سے ملیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں یہاں اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ عاجزی ہونی چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہوتا ہے بادشاہ کا فتنہ، اقتدار، اس کا فتنہ۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص کرو۔ اس میں ایسا ہی بادشاہ ہے جس نے اللہ کے لیے عمل کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس صورت میں حرکت ہے کہ حرکت کرو، ایکٹیو ہو جاؤ، بیٹھے نہیں رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ بھی گھر سے نکلے، اسی صورت میں بادشاہ بھی گھر سے نکلا، ٹھیک ہے؟ باغ والے بھی گھر سے نکلے، لیکن سب گھر سے نکلنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو آ گئے تھے، لیکن یہ جو لڑکے ہیں یہ اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے تھے، یہ اللہ کی خاطر بس نکل گئے تھے۔ آیت 9 ہے، یہاں یہ کون سا واقعہ ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر یہ بچے تھے نا، ینگ بچے ہیں، تو یہ جہاں پہ یہ بچے تھے تو وہاں شرک تھا، بادشاہ جو تھا وہ خود بھی مشرک تھا، لیکن وہاں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز موجود تھے، لیکن اس جگہ پر نہیں تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب اسلام قبول کر لیا تو بلا لیا بادشاہ نے کہ بتاؤ یہ کیا حرکت کی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ قتل کر دیتے نا، یہی ہوتا تھا۔ بادشاہ کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے ہمارے سامنے جھکو ورنہ قتل، یہ ڈٹ گئے تھے، پھر بھی ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ نہیں تھے، اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ان کی امیری کو، کہ وہاں جو منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہتے انہی کے بچے ہوں، درباریوں کے، تو انہوں نے بچا دیا کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اس میں یہ سوچ لیں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چیز۔ اب سوچنا انہوں نے کیا تھا، وہ وہاں سے نکل گئے، بھاگ گئے۔ بھاگے کیوں؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے تھے، اپنی جان کے لیے نہیں بھاگے تھے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا دین کا؟ بعض اسکالرز تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ہی پتا چلا کہ ہم کچھ کریں تو ہوتا ہے، یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں انہیں کوئی دین والے مل گئے ہوں گے، کیونکہ عیسائیت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو بعد میں عیسائیت جو اب ہم کہہ رہے ہیں نا اب کے الفاظ میں، لیکن وہ تب تو مسلمان تھے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے تھے، تو مطلب یہ مسلمان ہو گئے تھے اگر ہم عیسائی کا لفظ بھی یوز کر رہے ہیں تو۔ اب ہوا کیا باقی تو ہم سمجھیں گے آیات سے ہی۔ اللہ آیت 9 میں کہتے ہیں ام حسبتا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اصحاب الکاف ہیں اور یہ رقیم والے جو ہے نا، رقیم رقوم مرقوم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رقم کر دینا کسی جگہ پر، تو مطلب کیا ہے کہ کتبہ ان کے لگا دیا گیا تھا، تختی لگا دی گئی تھی کہ دیکھیں یہ وہ لڑکے تھے جو بھاگے تھے جب ڈیتھ ہو گئی نا، اس لیے کہا گیا کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تختی لگا دی گئی تھی باہر کہ یہ وہ لڑکے تھے اور ان کا عقیدہ ایسا تھا، آخرت کا عقیدہ تھا ان کا۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگا تھا؟ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیاں بڑی عجیب ہیں، آپ یہ سمجھتے ہو، کیا سمجھا آپ نے کہ بے شک غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہیں؟ تو مطلب یہ ہے آپ کے لیے عجیب ہے، اللہ کے لیے عجیب نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لگ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا، 300 یا 309 سال وہ جو ہیں سوئے رہے اور پھر اٹھے، پھر ڈیتھ ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیاں گزر گئیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عجیب ہے، ہمارے لیے تھوڑی عجیب ہے۔ جب یہ بھاگے تو پتہ کیا چل رہا ہے، تھوڑی سی نا ابھی پوری سٹوری بعد میں آئے گی، تھوڑا سا اللہ پہلے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی غار میں۔ اب اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے پناہ لی تھی غار میں، یہ فتیہ کا لفظ آنا ضروری تھا کیا؟ اس کے بغیر بھی آیت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھاگے اور انہوں نے غار میں پناہ لی، لیکن ان نوجوانوں نے، اللہ کو نوجوانی کتنی پسند ہے، نوجوان لوگ اور پھر اللہ کی راہ میں لگ جائے وہ جوانی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب میدان حشر ہے نا تو اس میں سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، باقی کسی کے لیے عرش کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک یہی لوگ ہوں گے، جوان لوگ، جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے نا، اس میں جوانی اللہ کے لیے لگا دی تھی، تو اس لیے اللہ نے یہاں پر دیکھو غور کیا۔ اور بوڑھوں کو پوچھتا بھی کون ہے؟ ہم کہیں گے ہم نے جاب کرنی ہے اور سب سے پہلے ہماری عمر ہی پوچھیں گے، کہیں گے نہیں باجی آپ ریسٹ کریں، ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان میں انرجی ہوتی ہے، ان میں جوش ہوتا ہے، یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے بچوں کو بھی چن لے، ہمارے بچے بھی اسی ایج میں ہیں نا، اللہ ان کے دل بدل دے، آمین آمین آمین۔ تو جب فوراً انٹر ہوئے نا یہ غار میں، تو کیا کہتے ہیں؟ فقالو، یعنی سوچا نہیں ہے، انٹر ہوتے ہی انہوں نے فوراً ہی کہا ہے
فوراً ٹائم ویسٹ نہیں کیا، فوراً اللہ سے دعا کیا ربنا آتینا من لدنکا رحمہ، اللہ ہمیں رحمت تو چاہیے لیکن اسپیشل قسم کی چاہیے، لدن کا، ایسی عام سی نہیں۔ عام رحمت تو یہ تھی ایک طرح سے، اگر ہم دیکھیں کہ وہ بھاگ کے پہنچ گئے یہاں تک، ٹھیک ہے، ایسی سمجھنے کے لیے ایک فرضی نا تھی، تو وہ بھی ویسے خاص، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت اپنے پاس سے کچھ خاص قسم کی رحمت دے دے۔ مطلب ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، جانا کدھر کو ہے پتہ ہی نہیں، جان کو الگ خطرہ، کریں تو کریں کیا۔ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر ہمارے لیے معاملے میں رہنمائی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس دعا کو ٹائم نہیں لگایا، فوراً قبول کر لیا ہے۔ فَضَرَبْنَا، وہاں بھی فا آیا تھا نا فوراً کے میننگ میں، کہ فوراً انہوں نے دعا کی تھی داخل ہوتے ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جو ہی دعا کی ویسے اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے جدھر وہ تھے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اور ان کے کانوں پر اللہ کہتے ہیں فَضَرَبْنَا، ہم نے ان کے کانوں کو ہی تھپا دیا۔ آنکھیں ہم بعض دفعہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم سونا چاہ رہے ہیں، شاید ہم لوگ فریش ہو جائیں، لیکن اتنی آوازیں کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بس کر دو، شور ہے۔ سب سے پہلی چیز کان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے نا، تو اللہ نے سب سے پہلے کانوں کو ہی سلا دیا۔ یہ نیند جو ہے، ایک نیند ہے جو محفل میں نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ بعض وقت تھکے ہوئے ہوتے ہو، میں آپ لوگوں کو بات نہیں کرتی ہوں، لیکن بعض ہوتے ہیں جو ہم گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو لے کر آتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر ادھر آ کے بھی بور ہوتے ہیں، پھر اگلی محفل میں آتے ہی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے، آپ لوگوں کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، بتا کے رہی ہوں کہ وہ ہوتی ہے منافقوں کی نیند، جن کا دل نہیں چاہ رہا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اگلے دن آ بھی نہیں رہے ہیں۔ ایک نیند یہ ہے جو بدر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو دے دی، سکینت والی نیند۔ تو غار سور میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے نا، حالانکہ باہر تو خطرہ تھا، کتنی سکینت تھی۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی سکینت دے دی تھی، یعنی دل بھی مطمئن کر دیا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سکینت دی ہے کہ ان کو سلا ہی دیا، فوراً ہی دعا قبول کر لی، اور انہوں نے پھر من لدن کا لفظ یوز کیا تھا کہ اسپیشل قسم کی رحمت دینا۔ اب یہ اسپیشل ہے، کسی نے آج تک دوبارہ ایسی رحمت کا مزہ نہیں لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کئی سال گنتی کے تھے، بہت سے سال تھے وہ ایسے ہی ہم نے ان کے کانوں کو تھپائی رکھا، وہ سوئے ہی رہے۔ پھر کیا ہوا، پھر سما آ گیا نا، کہ اللہ کہتے ہیں ایک تو یہ میننگ بھی کہ اچھا ایک اور بات بھی سنو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، پھر کچھ گیپ کے بعد ہوا کیا ہوا، بَأَسْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا۔ اور مبعوث بھی یہ لفظ ہوتا ہے، اور یہ لفظ آتا ہے دوبارہ اٹھنے کے لیے، اٹھنے کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ تو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ اب اصل میں موت بھی تو آنی تھی نا، پہلے تو نیند سلا دیا تھا نا، تو پھر اس لیے بَأَسْنَاهُمْ، ہم نے اس لیے اٹھایا کہ اب موت بھی آنے والی ہے۔ اٹھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے اٹھایا تاکہ یہ گروہ جان لے کہ ان کی کتنی مدت یہ ٹھہرے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی کہتا تھا ہم اتنے دن ٹھہرے ہیں، کوئی کہتا تھا رات سوئے تھے صبح اٹھ گئے ہیں۔ یہ تھا اللہ کا ٹائم پہ کنٹرول، کہ یہ جج نہیں کر سکے، ان کو گیس نہیں ہوا کہ ہم جو ہے کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ یہی ہوگا روزے قیامت بھی، لوگ یہی کہیں گے پتہ نہیں کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نبأہم بالحق، یہ خبر ساتھ حق کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو ہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیوں، یعنی بہت ہم باسا اللہ کو کہتے ہیں تو، ہم تو ہی تو بولتے ہیں کہ تو ایسے کر دے، تو مطلب ہم جمع کا صیغہ یوز نہیں کرتے، اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جمع کا صیغہ یوز نہیں کرتے، اللہ واحد ہے، اس میں بے ادبی نہیں آتی ہے۔ نحنو بولنے کا مطلب یہ ہے بزرگی کا میننگ میں، شان اس کی، کہ ہم اللہ کہتے ہیں وہ بات بیان کر رہے ہیں، وہ حقیقت جو کسی کو وہ حقیقت پتہ ہی نہیں ہے، ہم آپ کو وہ بات بتانے لگے ہیں۔ یہ بھی سوال کیا گیا تھا کفار مکہ کی طرف سے، ہی سوال تھا کہ وہ ذرا غار والوں کا واقعہ تو بتائیے نا۔ تو وحی کا نزول فوراً نہیں ہوا، وہی کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا، 3 طرح کے سوال تھے جس میں یہ بھی سوال تھا۔ آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ کل بتاؤں گا، تو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، وہی آئی نہیں۔ کہتے اگلے دن جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے آنا تھا، بعض 3 دن کہتے ہیں، بعض 15 دن کہتے ہیں، کہ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں سورۃ کہف جو ہے کہ یہ تھے کاف والے۔ اور یہ بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹف ٹائم تھا کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے تھے میں آپ کو کل بتا دوں گا، اور کل وہی آئی نہیں۔ 15 دن کو اگر دیکھ لیں تو 15 دن بعد آئی ہے، وہ بھی مشکل، 3 دن بعد، تو اگلے تو پوچھ رہے ہوں گے ہاں جی آپ نے تو آج بتانا تھا، اب نبی کیا پیغام دے رہے ہوں گے کہ کیا میں ان کو کیسے ہینڈل یہ معاملہ کر رہے ہوں گے نا۔ پھر اللہ کہتے ہیں انہم فتیاتن، وہ تو چند نوجوان تھے۔ اللہ سے پھر دعا ہے اللہ ہمارے بچوں کو چن لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف 1 قدم آؤ گے تو میں 10 قدم آؤں گا، میری طرف چل کے آؤ گے تو میں بھاگ کر آؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں
پہلا کام کیا تھا آمنو، یہ جو جوان تھے وہ ایمان لے آئے تھے بھی ربہم، اپنے رب پر، یعنی انہوں نے اپنے رب کا پیغام یا ان کا میسج اس کو پہچان لیا تھا۔ پھر مزید کیا ہوا، وزدناہم ہدا، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زیادہ کر دیا تھا انہیں ہدایت میں، ایک نیکی ملے تو نیکی کے ساتھ اگلی نیکیوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی توفیق دے دیتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ بادشاہ نے کہا بلاؤ، کدھر ہیں وہ لوگ؟ ٹھیک ہے، اب وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے بریک لی تھی نا۔ بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ دربار میں کھڑے تھے نا، تلواریں نکلی ہوں گی نیاموں سے، نیام سے نکل گئی، چھری چاقو پکڑ لی ہوں گے، یا پھانسی پہ لگانا ہے تو پھانسیاں تیار ہیں، جلاد کھڑے ہیں وہاں پر، ایسے ہی ہوتے تھے ان کا عملہ بادشاہ کا۔ اس موقع پہ اللہ کہتے ہیں وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو گیرا لگا دی تھی۔ گیرا لگا دو کسی چیز کو تو مضبوط ہو جاتی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے دل کو ایسے گیرا لگا دی، دل کو ہی باندھ دیا تھا، دل ان کا اتنا مضبوط کر دیا تھا، دل کو جما ہی دیا تھا۔ صحابہ جو تھے نا بدر میں، وہاں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی وہاں پر جما دیا تھا۔ اس قامو، جب وہ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو کھڑے ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے بادشاہ کے سامنے کھڑے تو خیر وہ ہوئے ہی ہوں گے، سیٹس تھوڑی ملی ہوں گی، لیکن اللہ کہتے ہیں اس وقت میں نے ان کے دل کو جما دیا تھا جب انہوں نے سٹینڈ لے لیا تھا حق کی خاطر۔ انہوں نے کہا فقالوا ربنا، انہوں نے پھر وہ کہنے لگے رب ہمارا کون سا ہے، السماوات، آسمان اور زمینوں کا ہے۔ اگر تم بادشاہ اپنے آپ کو کہتے ہو رب تو تم کیسے، اور اگر بت کو کہہ رہے ہو تو بت کیسے؟ نہ آسمان انہوں نے بنائے تو نہ زمین بنائے ہیں۔ ایسے دل باندھے کہ نہ وہ درباریوں سے ڈر رہے ہیں، نہ وہ وہاں کے جلاد سے ڈر رہے ہیں، نہ وہ پھانسی اور پھندے سے ڈر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا الہن، کسی اور الہ، ڈھیروں الہ کو ہم نہیں پکارنے والے۔ یہاں بھی بہت سارے الہ اس کا مطلب موجود تھے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بات سٹارٹ کیا ربنا سے، اور آگے یہ نہیں کہہ رہے من دون ہی ربنا، نہیں، پھر الہن کہہ رہے ہیں، دو لفظ الگ لا رہے ہیں۔ رب کو سب مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سب لوگ یہ کہ اللہ ہی جو ہے وہ پال رہا ہے اور اللہ نے ہی یہ چیزیں بنائی ہیں، لیکن آگے وہ کہتے ہیں وسیلے ہیں، الہ اور ہیں، معبود اور ہیں۔ انہوں نے یہاں پر الہن لا کر یہ کہا ہے کہ کیونکہ پرابلم یہی تھی نا، یہیں پر تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، جو پال رہا ہے نا تمہاری دعائیں بھی وہی سنے گا، عبادت اسی کی کرو۔ آیت 15 میں کہتے ہیں یہ ہے ہماری قوم جنہوں نے ڈھیروں الہ بنا لیے، جیسے مکہ والوں نے 360 بت بنا لیے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور اگر ہم اس دلیل کے پیچھے پڑیں یا یہ جو یہ کام کریں، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور اللہ پر ظالم ہی جو ہے وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ چیک کرنا ہے، ایک تو انہوں نے بھرے دربار میں قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اپنے پیرنٹس بھی ہوں گے ان کے سامنے یہ کہہ دیا بھئی یہ جھوٹ ہم نہیں بول سکتے، جو یہ جھوٹ بولتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے اور ہم تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہاں پر سٹینڈ لیا، ہمیں یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا۔ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہاں پر سٹینڈ لیا؟ ہمارے لیے کوئی تلواریں نیام سے تو نہیں نکلی ہیں، پھانسی بھی نہیں ہے، جلاد بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہاں پہ سٹینڈ لیا؟ ابھی وہیں پہ کھڑے ہو، امی کیا کہیں گی، ابو کیا کہیں گے، شوہر کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے لیے جو سٹینڈ لیتا ہے نا، اللہ اس کو باندھتا ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی ہمارا دل تو اس میں سکون ہی نہیں ہے، ہمارا دل مطمئن ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے آپ نے سٹینڈ لیا اللہ کے لیے؟ اللہ نے تو ان کے دلوں کو باندھا تھا۔ آیت 16 میں کہہ رہے ہو جب الگ ہو گئے تم ان سے، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو تم شرک سے اب تو الگ ہو گئے ہو نا، شرک اور عقیدہ ہم اور، اب تم الگ ہو گئے ہو ان سے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنی اولادوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیرنٹس سے تم الگ ہو گئے ہو، تو پھر کیا کرو کہ یہاں سے آپ دیکھو آیت کو، تو پناہ لو اب غار کی طرف۔ اب الگ ہو گئے ہو، پناہ لے لو غار کی طرف، کیونکہ گھر بار تو ہے ہی نہیں، اب تو ہم نے عقیدہ چھوڑ دیا، اب ہم کیا کریں، اب غار میں پناہ لے لو۔ اب درمیان میں لفظ آ رہا ہے یعبدون الا اللہ، وہ عبادت کر رہے تھے سوائے اللہ کے۔ پیچھے کیا تھا غور کرو آیت میں، کہ جب الگ ہو گئے ہو تم ان سے، ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے، یہ غائب کا صیغہ آ گیا ہے، وہ عبادت کر رہے تھے سوائے اللہ کے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں اصل میں تو بات یہی ہے کہ انہوں نے آپس میں بات کی ہے کہ جب تم الگ ہو گئے ہو نا اپنے خاندان سے، تو پھر غار میں پناہ لے لو۔ اب بیچ میں یہ بات آ رہی ہے وہ عبادت کر رہے تھے سوائے اللہ کے، تو یہ اللہ کی محبت ہے، یہ بیچ میں اللہ اپنے الفاظ لے کر آیا۔ جیسے ہم بات کرتے کرتے کہتے ہیں اچھا باہر بیل دیکھ لو، بیل کس نے کی ہے، لیسن کرتے کرتے، ٹھیک ہے، یہ الگ سے ہٹ جاتے ہیں نا لیسن میں سے۔ یہ درمیان میں اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے، اور محبت کا انداز کے بیچ میں اپنی بات لا رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو اللہ والے بن گئے تھے، وہ تو ربانی بن گئے تھے،
اور اتنے پر امید ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ اپنی رحمت کرے گا اور ہمارے معاملے میں اللہ ہی سہولت جو ہے آسانی کر دے گا ہر معاملے میں. اللہ پہ ہر معاملہ چھوڑ دیا. قدم بڑھانے ہیں لیکن یہ نہیں سوچنا کہ میں نے قدم بڑھا دیا اور اس قدم بڑھانے پر ہی بھروسہ کر لو. اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ان کی یہ دیکھ لو کہ ان کا ابھی انہوں نے کتنا سیکھ لیا ہوگا لیکن کانسیپٹ سارے کلیئر ہو گئے تھے ایک دم سے ان کے. غار میں کیا نظر آ رہا ہوگا یہ مجھے بتاؤ. غار میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن گمان اچھا تھا رب سے. تو اللہ گمان کے مطابق ہی دیتا ہے. جو ہم سوچیں گے اس کے مطابق دے گا. ہم کہیں گے ہماری دعا نہیں سنی جا رہی, ہمارے سے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. پھر کیوں ہوگا؟ آپ نے تو خود ہی سوچ لیا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے جو مجھے کہا تھا نا اپنے پاس اسپیشل قسم کی رحمت دینا, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کیسے دی. پھر آیت 17 میں بتایا جا رہا ہے کہ سورج نکلتا تھا لیکن ڈائریکٹ ان پر نہیں پڑتا تھا, کنارے سے ہو کے چلا جاتا تھا. اور جتنا ان کو چاہیے ہوتی, تھوڑا بہت تو چاہیے ہوتی ہے نا, ہیٹ, حرارت, اس کی روشنی, کرنیں, وہ اتنی اس تک پہنچ جاتی تھی جتنی انہیں چاہیے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور جب شام کو غروب ہوتا تھا تو کترا کے گزر جاتا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, وہ ایک کھلی جگہ میں تھے اس غار میں. غار میں تنگ نہیں تھے, اللہ کہتے بہت کھلی, اندر جا کے کھلی جگہ تھی جہاں پر وہ جا کے لیٹ گئے ہوئے تھے اور وہاں پر اللہ نے ان کو سلا دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی. اہل مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے نشانیاں مانگتے ہو تو یہ بھی تو ایک نشانی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو سلا دیا. ابھی بھی لوگ چاند پہ پہنچ گئے, رب کو نہ پہچان سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں انہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں, اگر آپ انہیں دیکھتے نا تو آپ کو لگتا وہ جاگ رہے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں وہ سو رہے تھے. تو انسان کو کیوں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ آگے بتا رہا ہے کہ وہ کروٹیں لے رہے تھے, بیڈ سول نہ ہو, تو اس لیے اللہ ان کے کروٹیں بھی دلوا رہا تھا. وہیں پہ لیٹے رہتے تو جسم کی کوئی بھی بیماری آ سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو کروٹیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دلوا رہے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ان کا جو کتا تھا نا وہ باہر دہانے میں تھا. گھروں میں کتا رکھنا ہماری شریعت میں کیا ہے؟ نہیں ہے. اگر کوئی دشمن ہے, کوئی مسئلہ ہے تو پھر رکھا جا سکتا ہے, لیکن گھر کے اندر نہیں, گھر کے باہر. قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں سکون ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے, تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کہاں پہ دل کو کہتے ہیں دل میں سکون ہے؟ یہ باہر دیکھ لو, ہاتھ میں چین ہوتی ہے, ڈوگ صاحب جا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, واک ہو رہی ہے, کہ اس میں سکون ہے. اب یہ بھی شاید سٹیٹس کا حصہ ہو گیا جانوروں کو پالنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ جھانکتے تو آپ پیٹ پھیر لیتے, آپ ان سے بھاگتے ہوئے, البتہ آپ روب سے بھر جاتے. پہلی چیز جو آئی ہے نا وہ آئی ہے فرارن. آپ اگر دیکھتے ان کو تو آپ بھاگ جاتے, فرار ہو جاتے. پھر بھی اللہ کہتے ہیں بھاگ بھی جاتے نا تو روب جانا نہیں تھا, اتنا روب تھا ان کا. تو پتہ کیا چلا, ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ سویا ہوا بھی باروب ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں جہاں جا کر بیٹھ جاؤں, جہاں جا کر بیٹھ جاؤں, وہاں سے 1 مہینے کا سفر, وہاں کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے تو وہاں تک میرا روب ہے. جہاں بھی میں بیٹھ جاؤں وہاں سے 1 مہینے کی مسافت تک میرا روب ہوگا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جگا دیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ جاگتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے سے پھر پوچھا ہے کہ بتاؤ کتنے سال ہم ٹھہرے ہیں, اور انہیں نہیں آئیڈیا ہو رہا, وہ یہی کہہ رہے ہیں 1 دن یا کچھ حصہ ہی اس کا, بس اتنے ہی ٹھہرے ہوں گے. پھر اس میں سے ایک نے کہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ربکم عالم, رب تمہارا ذرا جانتا ہے کہ کتنا تم ٹھہرے ہو. تو اس چیز سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس چیز کا سوال کا جواب نہیں آتا دین سے ریلیٹڈ خاص طور پہ, تو کہہ دو نہیں آتا. ویسے دنیا سے ریلیٹڈ بھی ضرور نمبر بنانے ہیں کہ مجھے آتا ہے, اور ادھر ادھر سرچ کر کے دینے ہیں فتوے. اس سے اچھا بتا دو بھائی یہ چیز ہمارے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہیں سے پتا چل رہا ہے. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یا یہ زمین ہے اس میں سب سے بری چیز کون سی ہے, تو آپ نے کہا تھا میں پوچھ کے بتاؤں گا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں, آپ نے ان سے پوچھا, انہیں بھی نہیں پتا تھا, انہوں نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر انہوں نے بتایا کہ بازار. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہائی اس میں تو میری انسلٹ ہو جائے گی, مجھے تو بتانا ہی بتانا ہے. اسی طرح ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بھی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. تو شاگرد نے, وہ جو تھا جس نے پوچھا, اس نے کہا یہ تو ہلکا پھلکا صحیح سوال ہے, بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ علم ہلکا پھلکا نہیں ہوتا, اس کا مسائل جو بھی مسئلہ ہے اس کا وزن ہوتا ہے, ایسی نہیں میں تمہیں بتا سکتا. پھر اسی طرح امام احمد ہے شاید, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ان کے شاگرد نے کوئی پوچھا, حدیث کی کوئی لفظ تھے, حدیث کے لفظ میں سے ان پوچھا کہ یہ حرف کیسے پڑھا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ماہر ہے, اس سے جا کے پوچھ لو. تو شاگرد کہنے لگا کہ میں اب اس کو یہ کہوں کہ فلاں سے پوچھو تو میری تو انسلٹ ہوگی. وہ کہیں گے کہ تمہارے استاد کیسے ہیں, کبھی کہتے ہو یہ بھی نہیں پتا وہ بھی نہیں پتا, آپ ہی بتائیں. تو وہ کہنے لگے دیکھو تمہیں اس چیز سے حیا آ رہی ہے,
کہ تمہارے استاد کو نہیں پتا. تو فرشتوں نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ نام کون سے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے. تو انہوں نے بھی تو صاف صاف فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم 1 دن ٹھہرے 2 دن ٹھہرے ہیں، تو اللہ ہی کو زیادہ پتا ہے کتنے دن ٹھہرے ہیں. پھر انہوں نے آپس میں کہا ہے کہ ایسا کرو شہر میں جاؤ، اور کیونکہ کھانے پینا بھوک تو لگ گئی ہوگی نا، اب سو کے اٹھ گئے ہیں 300 سال سوئے رہے تب انہیں بھوک نہیں لگی ہے. اب دیکھ لو اٹھتے ہی بھوک لگ گئی ہے. صحیح رات سوئے رہتے اٹھتے ہی بھوک لگتی ہے، ناشتہ بناتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ، لیکن جاؤ کھانا، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی طور پہ جو ہے نا وہ پاک ہونا چاہیے، جو لفظ یوز کریں ازکا، ایسا نہ ہو کیونکہ ہم مشرک جو ہے قوم اس میں تو رہتے ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو بتوں کا کھانا ہو تو لے کر آ جاؤ، یا ان کے نام کا ہو تو لے کر آ جاؤ. نہیں، پاکیزہ کھانا لے کر آنا. اور جانا کیسے ہیں، کیا جو لفظ آ رہا ہے یہ قرآن، یہ جو سپارہ ہے یہ قرآن کا ہاف ہو گیا نا آج ہمارا. اب یہ لفظ بھی آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ حروف میں لفظوں میں سے یہ جو ہے درمیان میں آ رہا ہے. تو وہ کیا میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں نرمی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. یہی وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ نرمی سے جا کے بات کرنا. اس میں کیئرنگ کے میننگ بھی شامل ہے، دھیان کے میننگ بھی شامل ہے، ہر طرح کا میننگ ایسے پولائٹنس، یہ سب کچھ میننگ شامل ہے کہ تمہارا انداز نرمی والا ہونا چاہیے. اب فرعون دیکھو کس قسم کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا ہوا ہے، دعویٰ اس کا یہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا جاؤ گے تو نرمی سے بات کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر بھی حکم یہ دے دیا گیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے کہ نرمی ہی کی وجہ سے چیز خوبصورت ہوتی ہے، نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے. ہمیں بعض وقت دیکھنے میں بڑے پیارے لگیں گے، گڈ لکنگ لگیں گے، لیکن انداز اچھا نہیں ہوتا تو ہمارا دل چڑھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے نا. اور بس دیکھنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن دل نرم ہوتے ہیں، ہمیں وہ لوگ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی. ایک چیز اور میں نے بتایا کہ آج 15واں پارہ ہے اور ہمارے قرآن کا الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہاف ہو گیا. دوسرا آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ ورڈ جو ہے، یہ جو سینٹر میں آ رہا ہے قرآن کے، یہ بھی ہاف، یعنی آدھا ادھر بیچ میں یہ ہے. دوسری چیز اب لیٹرز کو چیک کر لو، یہ تھا لفظ، اب حرف دیکھ لو. حرف کیا ہے، یہ جو تا حرف اس میں آ رہا ہے. تو پہلا والا جو قرآن ہاف ہوا ہے، فرسٹ پارٹ، فرسٹ سیکشن، یا پھر اس کے یہ تا پہ رکے گا حروف میں سے، یہ ہاف ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو اگلا ہے وہ کہاں سے شروع کرنا ہے، وہ لام سے شروع کرنا ہے، تو وہ باقی ہاف ہے. یہ حروف کے حساب سے ہے. تو انہوں نے آپس میں کہا ہے کہ کسی کو گیس نہ ہونے دینا، پتہ نہ چل جائے، ایسے دھیان کے ساتھ جاؤ، کیونکہ اگر کافروں کو پتہ چل گیا تو وہ تو ہمیں رجم کرا دیں گے، یا کہیں گے وہی ہماری رسموں و ریتوں اور ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی یہی کر رہا تھا، رجم. حضرت یوسف علیہ السلام حق پر ہیں تو جیل میں بھیج دیا گیا. جس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے نا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کسی جگہ پہ چلے جاؤ، کسی آفس میں چلے جاؤ، باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوگا نا، تو اس کو پتا ہے کہ میں نے روکنا ہے، تو وہ اس پہ بھی ناجائز فائدہ اٹھائے گا. کبھی ٹانگ آگے کر دے گا، کبھی پوچھے گا کیا پتا بھی ہوگا، پھر بھی جان بوجھ کے تنگ کریں گا. جس کے پاس جو اختیار ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری چیز یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا کہ ہماری بستی سے نکل جاؤ ورنہ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہے نا. تو یہی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے واپس ہمیں وہاں پر لے آنا، ہمیں اتنا جو ہے زبردستی ہمارے ساتھ کرنی ہے، یعنی اپنے ایمان کو بچانے کا ان کو بس خطرہ ہے. اب ہوا کیا، وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا باہر. اب دیکھیں 309 سال کیا حال ہولیا چینج ہو گیا ہوگا. ہم اپنے پیرنٹس کے دیکھتے ہیں، وہاں ٹرینڈز ہی اور تھے، لباس اور تھا، اب اور ہیں، آگے بچوں کے اور ہیں، اسی طرح ہے نا. تو یہ تو 3 صدیاں گزر گئی ہوئی تھی. پھر دیکھنے میں بھی وہ فرق آ رہا ہوگا، چہروں کے بھی فرق ہوتے ہیں، دیکھنے میں بھی فرق، کرنسی کا فرق. انہوں کرنسی دی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو کرنسی وہ نہیں ہے. تو کوئی خزانہ مل گیا، انہوں نے کہا خزانہ تو نہیں. پہلے بات تو گھمائی، لیکن جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر انہوں نے بتایا یہ تو ہم ایسے غار میں رکے ہوئے تھے. اب ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا بات پھیل گئی. انہوں نے کہا یہ تو وہی ہیں جو جگہ جگہ لکھ کے لکھا ہوا ہے موسٹ وانٹیڈ، یہ تو وہی لوگ ہیں جو بھاگے تھے، تاریخ میں لکھا گیا ہوا تھا یہ چیز. تو ان کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ پھر بادشاہ جو ہے وہ بھی گیا. کہتے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، وہ عیسائی ہی تھا. ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں گیا. تو اب یہاں پہ کیا ہوا، جب وہاں پر کہتے ہیں کہ جب یہ لیٹے وہاں جا کے دوبارہ، تو ان کی وہیں پر پھر ڈیتھ ہو گئی تھی. بس اللہ نے یہ بتانا تھا، ایک حجت تمام کرنی تھی کہ دیکھو اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے لوگوں کو. میدان حشر میں جو آؤ گے ایسی زندگی ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تبھی اس قصے کا آغاز یہیں سے ہوا تھا کہ تمہیں لگتا ہے، تمہارا خیال ہے کہ کیسی عجیب بات ہے. ہمارے لیے تو یہ عجیب بات نہیں ہے. اب لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے اب کیا کریں، کوئی یادگار بنا لیں. یہاں بھی 2 گروپ ہو گئے، یادگار بنا لیں یا مسجد بنا لیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو تصویر کھینچ لو، آگے پیچھے جا کے پوچھا بھی نہ ہو، کتنی بری بات ہے نا.
کہ اب ہم جنازوں پہ جا کے اس ٹائم کی بھی تصویر کھینچ کے لاتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھنے کو وہ دل چاہتا ہے کفن والی تصویریں، پھول ڈالے ہوئے وہ تصویریں دل چاہتا ہے، پھول بھی پتہ نہیں ڈالنے ہوتے اوپر، ہمارے اوپر آ کے میرے اوپر کوئی چادر پھولوں کی ڈال دے تو مجھے اچھا لگے گا؟ تو ان چیزوں سے بھی نکلو، گھروں میں تصویریں ہیں تو وہ بھی نکلو، ہم بھی یادگار کے طور پہ اپنی تصویریں، ابھی تک یہ میری شادی ہوئی تھی میں نے نک ٹکا ایسے لگایا تھا تو لگا کے رکھ لیتے ہیں سامنے۔ اب دیکھو وہی بات کہ پہلے تو یہ مسئلہ ہو گیا یادگار بنائیں یا مسجد بنائیں، کیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ تھے کتنے، آج کل بھی یہی بحثیں ہوتی ہے نا، جس سے عمل چینج نہیں ہونا ہوتا ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے بے وقوف لوگ تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، اور اللہ ان باتوں کو کہہ رہا ہے کہ ایسی اپنے گمان پہ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے ان کو کہ کیا تھا۔ آگے کہتے ہیں وہ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے رائے کہ 7 ہوں گے اور 8واں کتا ہوگا، کیونکہ واو آ رہا ہے اس میں، وَسَامِنُهُمْ، باقیوں میں واو نہیں آیا، اس میں واو کی وجہ سے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو یہ کہتے ہیں اسکالرز کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ کتا کتا لکھا اور ہمیں ثواب مل رہا ہے، یہ ہے رب، بس رب نے جو کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں نام بھی نہ لو، حالانکہ وہ بیچارہ جانور ہے اس کا کیا قصور، لیکن ہم کہتے ہیں نام بھی نہیں لینا اچھی بات نہیں ہے، زبان گندی ہو جائے گی، ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نام لو، اس پہ ثواب مل رہا ہے، 3 حروف تو 3 حروف پہ ثواب، ایسے ہی ہے نا۔ اس آیت سے ایک تو جنم کا رد ہو گیا، جو کہتے ہیں پہلے وہ گائے تھی تو اب بھینس بن گئی، یا اب چلے گئے تو اب بھینس بن کے آ گیا، 7 جنم ہوتے ہیں، اب یہ کتا کتا ہی رہا، 3 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ انسان ہی رہے، کتا کتا ہی رہا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار نا ان کی جو ڈسکشن تھی، آپ کو آیت ہی بتا رہی نا، 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے چھٹا، وہ کہتے ہیں کتے کو لے لے کے ساتھ چل رہے تھے، تو اس کا مطلب کتے کو بھی کوئی چیز سمجھ رہے تھے، تو اللہ نے بتایا بھائی وہ کتا ہی ہے اب دعا مانگنے نہ چلی جانا اس قبر بنانے اس کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بس یہ کہہ دیا ہے کہ میرا رب جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی، ہاں مگر قلیل، اس کا ہم ایک میننگ لے کے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے ہمیں بھی پتا رب ہی جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ قلیل تھوڑے ہی جانتے ہیں، تو تھوڑے سمجھیں گے کہ اس بحثوں میں مت پڑو 3 تھے کہ 4 تھے کہ 6 تھے تو 8 تھے، اصل چیز تو دیکھو کہ اللہ نے کیسے ان کو اٹھایا، ٹھیک ہے، اور کیسے دین والے تھے، ایکٹیو بچے کیسے تھے، اور ینگ تھے، اور غریب بھی نہیں تھے، امیر تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے پاس سے اسپیشل ہمیں کچھ دینا، اللہ نے ان کو گھر دے دیا جس کا رینٹ بھی پے نہیں کرنا پڑ رہا، بھوک بھی نہیں لگ رہی کہ پیسے ہی کم ہے، پھر گارڈ کے طور پہ کتا بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ ہی تو دے دیا من لدن کا اپنے پاس سے، کتنا کچھ دے دیا۔ یہ اسپیشل چیزیں جو آج تک ابھی تک کسی اور کو نہیں ملی، تو اللہ کہتے ہیں غور تو یہ کرو، لیکن کریں گے کچھ اللہ قلیل، تھوڑے کریں گے غور، کون کریں گے؟ جو قرآن پڑھے گا وہی غور کریں گے نا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیکسٹ آیات میں یہ میسج دیا ہے کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے نا، میں نے کہا آیات اس لیے نزول نہیں ہوئی یہاں پہ، تو آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ انشاءاللہ لازمی کہنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کل کر لوں گا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، بات کی اہمیت ہے کہ نبی کو کہہ دیا گیا، مطلب ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اس کا علاج آپ کو آیت میں ہی پتہ چلتا ہے، آیت 24 میں، اور یاد کیجیے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ پھر کیا کرنا ہے جب ہم بھول جائیں؟ تو بعض اسکالرز کہتے ہیں اسی وقت کہہ دو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں توبہ کر لو اللہ سے، استغفار کر لو کہ غلطی ہو گئی اللہ، وہ ذہن میں نہیں ہمارے رہا تھا، یا پھر کوئی بھی ذکر اللہ کا کر لو اس کے بدلے میں، یہ بھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام بھول جاتے ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں اللہ کا ذکر کر لو، بھول جاؤ تو یہاں پہ کیا آیا کہ ذکر کر لو، غصہ آ رہا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر لو، قرآن یاد نہیں ہو رہا، آیات بھول گئی ہیں، ہمیں یاد تھیں، صورتیں بھولتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا کر لو؟ پھر دوبارہ رب کو یاد کر لو کہ اللہ ہمیں دوبارہ جو ہے سب کچھ یاد کروا دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ٹھہرے تھے غار میں، آئی 25 میں بتایا جا رہا ہے 300 سال، اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال، تو شمسی اور قمری سالوں کا فرق ہے، یعنی 300 سال کہہ دیں یا 309 سال کہہ دیں۔ یہ اتنا خاص قسم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعہ بتانے کے بعد آئی 27 میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری بات کو، ہمارے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اپنی مرضی سے، کوئی کورٹ آ کے یا کوئی عدالت یا کوئی منسٹرز آ کے کہہ دیں کہ نہیں اس کی جگہ یہ ایڈ کر لو، اس کی جگہ اس واقعے میں یہ ایڈ کر لو، یا مشہور ہونے کی خاطر کہہ دو میں تھا وہاں پر، میں آج بھی زندہ ہوں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں نا آج کل۔ تو
اللہ کہتے ہیں لا، ہو ہی نہیں سکتا، مبدلا، کوئی بدل دے لکلمات ہی، اگر بدلنے والا ہے تو آئے ہمارے سامنے۔ جو حق تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں آیات میں بتایا نا کہ ہم وہ حقیقت بیان کریں گے جو کوئی اور حقیقت وہ جانتا ہی نہیں ہے، اتنی ڈیٹیل سے، جو آپ کو یا کفار مکہ کو کہا گیا تھا جا کے ذرا پوچھو تو صحیح سوال، اتنی ڈیٹیل سے یہودی بھی نہیں اس واقعے کو جانتے تھے جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آیت ہے 32، اس کو بھی دیکھ لیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہمیں غار والوں کے متعلق بتائیے، یہ نہیں کیا گیا تھا کہ باغ والوں کے متعلق بھی بتائیے، لیکن سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باغ والوں کا بھی قصہ بیان کیا۔ صحابہ جو تھے، وہ جو صحابہ غریب تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں سے اٹھیں آپ کی محفل سے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زینت ہے نا، یہ تو عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پچھلی آیات کو دیکھیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی باتیں کی ہیں کہ جنت اصل میں دائمی ہے، ابدی ہے، باقی تو ہر چیز ہی عارضی ہے۔ آیت 32 کیا کہتی ہے؟ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال سے سمجھایا گیا تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ کن کی مثال؟ دو آدمیوں کی مثال۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بنائے ہم نے ان دونوں کے لیے دو باغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آدمی پہلے تھے کون، ہمیں ان کا تو پتہ چلے۔ مختلف آراء ہیں جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے یہ دونوں آدمی تھے، دونوں کو وراثت میں سے 8,000 درہم ملے تھے، آپس میں انہوں نے تقسیم کیے، ایک نے 2 باغ لگا لیے، دوسرے نے اللہ کی راہ پر وہ سارا مال لگا دیا تھا۔ اور یہ جو اس کے باغ تھے یہ ہے کیسے تھے؟ ہم نے تو ایک ہی باغ دیکھا ہے نا، اور بہت بڑا ہوتا ہے، یہ 2 باغ تھے اور دونوں باغ آپس میں اپوزٹ تھے، آمنے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب اپوزٹ باغ تھے، اور یہاں سے دیکھو آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے، انگوروں کے یہ باغ تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے درخت سے، یعنی تھے تو انگوروں کے باغ، لیکن ان کی جو باؤنڈری تھی نا ساری وہ کھجوروں کے درخت تھے، بالکل محفوظ وہ باغ تھے۔ اور بس اتنا ہی نہیں تھا، اور بنائے ہم نے درمیان ان کے کھیت، درمیان جو اب جگہ تھی وہاں بھی فصلیں تھیں، ٹھیک ہے، اور اب اس چیز کے لیے یا پھر سبزیاں تھی یا پھر مزید کوئی پھل تھے، لیکن ان کے لیے چاہیے تو پانی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان، ان کے بیچ میں ایک نہر بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے بہا دی تھی۔ فروٹ کبھی کیا کمی بیشی ہوتی ہوگی، تو آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے پھل ان کا اتنا زیادہ تھا، نہ کوئی کبھی بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، فل کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے فروٹ آ رہا تھا اور انکم آ رہی تھی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی کوئی فروٹ کبھی کوئی فروٹ، مطلب اس کو کبھی کی کوئی بھی خسارہ نہیں تھا۔ تو مطلب آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو لینڈ لارڈ قسم کا جو بندہ ہوتا ہے نا، یہ اس قسم کا بندہ تھا۔ ہوا کیا؟ آیت 34 میں پتہ چلتا ہے، ہوا یوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہی جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، اگر تو ہم ان دونوں کو بھائی مراد لیں تو بعض جگہوں پہ ہمسایہ بھی آتا ہے، تو دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ جو لفظ لاتے ہیں نا یحاورہ، تو اس کا مطلب ہے بات کچھ اور چل رہی تھی، بات کو کاٹتے کاٹتے یا بات کو کاٹ کے کوئی اور بات کر لی یا بات سے کوئی اور بات نکالی۔ آپ کسی کے گھر میں جاؤ تو وہ بات سے بات نکال کے کہے آؤ میں اپنے گھر کی سیٹنگ دکھاتی ہوں، آؤ میں اپنے کپڑے دکھاتی ہوں، میں اپنی جیولری دکھاتی ہوں، وہ اپنا سٹیٹس شو کرنا چاہ رہی ہے نا پھر۔ تو اس نے بھی یہی کیا کہ اپنا مال جو ہے وہ دکھانا چاہتا تھا، بات کچھ اور تھی لیکن بات سے بات کچھ اور بنا گیا، اور کہنے لگا کہ تجھ سے مال میں بھی میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی میں زیادہ ہوں، یعنی میری اولاد بھی بہت زیادہ ہے، نوکر چاکر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس نے غربت کا اس طرح سے مذاق اڑایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر داخل ہوا وہ اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا۔ ظلم کیا کر رہا تھا؟ یعنی وہ تکبر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور نہ صرف وہ خود تکبر کر رہا تھا، جس کے ساتھ بات کر رہا تھا اس کو ڈی گریڈ بھی کر رہا تھا کہ تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اس دوران میں وہ جو اس کے ساتھ دوسرا شخص ہے، اس کی کہیں کوئی گفتگو نہیں ملتی کہ اس نے بات کو کاٹ کے کہا ہو کہ نہیں یہ نہیں تو یہ، بالکل وہ خاموش اور خاموشی کے ساتھ وہ بات کو سن رہا ہے۔ اس سے ایک عاجزی بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ نہیں کہ وہ اپنی جو ہے کلیریفیکیشن دینا شروع کر دے کہ دیکھو میں نے تو اللہ کی راہ پہ لگایا نا، میں کیا کروں۔ نہیں، کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا، یہ وہی شخص ہے جو پراؤڈ ہے، کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا کہ برباد ہوگا یہ باغ۔ یہ بھی اس نے اپنی گمان کی بنیاد پر کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے باغ برباد نہیں ہو سکتا۔ کیوں اس کو یہ لگا؟ کیونکہ جو ہوتی ہے نا انگور کی بیلیں، اگر ہوا چلے تو وہ گر سکتی ہیں، آندھی آئے تو گر سکتی ہیں، لیکن اس کے جو باؤنڈری تھی وہ تھی کھجوروں کی۔ وہ کہہ رہا کہ ہوا اتنی تیز آ ہی نہیں سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی میرے باغ تک کہ جو بیلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو کہتا میں گمان نہیں کرتا کہ میرا جو باغ ہے وہ خراب ہوگا، کیونکہ جو کھجور ہیں وہ کیسے لگی ہوئی ہیں؟ جیسے کہ دیواریں لگی ہوئی ہیں۔
और नहीं मैं गुमान करता कि क़यामत कायम होने वाली है। इतना दुनिया में महव हो गया कि इसको लगा कि क़यामत भी नहीं आनी। ये कैसे हो सकता है? इतनी ज़ीनत वाली, इतनी मुज़य्यन अल्लाह ने ज़िंदगी कर दी, इतनी खूबसूरतियाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तबाह कर दे इस सबको। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम बात गलत करते हो। अब क्या लगता है कि क्या ये मुस्लिम नहीं होगा? इसमें भी इख्तिलाफ तो मौजूद है, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि था मुसलमान ही। इसने आगे कहा है, और अलबत्ता अगर मैं लौटाया गया अपने रब की तरफ, है ना? इसका मतलब इसका ये कॉन्सेप्ट था कि वापस मुझे लौटाया जाएगा, और रब को रब्बी कह रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि तेरा रब, मेरा रब। लेकिन होगा तब क्या कि अलबत्ता मुझे फिर बेहतरीन चीज वहां भी मिलेगी। यहाँ अगर अल्लाह ने मुझ पर फजल कर दिया तो इसका मतलब मैं अल्लाह का बड़ा फेवरेट हूँ। फिर वहां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हर चीज जो है देंगे, बाग देंगे, और इस बाग से भी ज्यादा चीजें देंगे। जब इस शख्स ने ये कहा कि मेरे पास माल भी है, मेरे पास औलाद भी है, मेरे नौकर चाकर भी हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तब वो शख्स नहीं बोला। अब यहाँ पर बात आई थी दीन की कि लगता है क़यामत कोई नहीं आनी और मुझ पे अल्लाह वहां भी फजल करेगा। ठीक है, तो एक जो गैरतमंद होता है ना, ईमान वाला, वो खामोश नहीं बैठता। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जहां भी दीन का मजाक उड़ाया जाए और तुम नहीं उनको जवाब दे सकते तो उठ के वहां से चले जाओ। वहीं पे बैठे रहोगे तो मतलब तुमने हिस्सा डाल लिया, चाहे तुम खामोश भी हो तो। यहाँ ये शख्स खामोश नहीं रहा। कहा इसके साथी ने, जो जबकि वो इससे बातचीत कर रहा था, क्या इनकार करता है इसका जिसको पैदा किया? फिर इसने ये बताया कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा कैसे किया है। हकीकत बताई कि अपने आप को जानो कि पहले तुम मट्टी थे, फिर तुम नुतफा हुए, गंदी सी बूंद से तुम्हें बनाया, और फिर दुरुस्त बनाया तुझे एक मर्द, नाक, कान, अकल, शऊर सब कुछ तो दे दिया, और तुम अब उस रब का इनकार करते हो जिसने सब कुछ दे दिया। तुम में इतना गुरूर आ गया। लेकिन वो अल्लाह मेरा रब है और नहीं मैं शरीक ठहराता साथ अपने रब के किसी एक को भी। इसने साफ साफ ये कह दिया कि मैं इस किस्म का शिर्क नहीं करता। अब आप ये देख लो, उसने कहाँ कहा कि मैं बुतों को पूछता हूँ? यहाँ तो उसने कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस अपना जो उसके पास माल है उस पर वो तकब्बुर कर रहे हैं। ठीक है, उसने ये तो नहीं कहा मैं बुत को जाके नजरों न्याज दूंगा। लेकिन उसके मुकाबले में आयत 38 में वो कह रहा है कि मैं शिर्क नहीं करता, मतलब तुम शिर्क कर रहे हो। तो ये शिर्क होता है, ये ऐसा शिर्क है जो हमें पता भी नहीं चलता। गैर महसूस तरीके से हम इस तरह तकब्बुर कर देते हैं और ये समझते हैं जो बात हम कह रहे हैं हमारी ही दुरुस्त है। अल्लाह सुब्हानो ताला कह रहे हैं क़यामत आने वाली है, वो कहता है मुझे नहीं लगता क़यामत आएगी। तो तुमने शिर्क किया, तुम्हें कैसे पता है कि क़यामत नहीं आएगी? फिर इसके अलावा अल्लाह सुब्हानो ताला ने आयत 32 में हमें यह भी बता दिया कि बाग जो है उसका अपना कमाल नहीं था। ये नहीं कि वो जो उसको पैसे मिले थे, प्रॉपर्टी मिली थी, उसने बड़ी काबिलियत और सलाहियत की वजह से बाग लगा दिया था। नहीं, अल्लाह सुब्हानो ताला बता रहे हैं जअलना, बनाया था हमने, वह हफफनाहुमा, हमने घेरा था। जो खजूरें थी वो तो हमारी वजह से ऐसे था। ठीक है, फिर अल्लाह सुब्हानो ताला आगे ला रहे हैं वजअलना, कि वो जो उनके दरमियान में खेत था वो तो हमारी वजह से था, हमने किया था, तुम्हारी क्या सलाहियत है? फिर इसको हसद भी नहीं किया, इसने इस इसका हसद नहीं किया। कैसे पता चलता है? आयत 39 में उसको गाइड कर रहा है कि देखो जब तुम बाग में दाखिल हो रहे थे ना, तो तुम्हें कहना चाहिए था माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था, और तुम कितने तकब्बुर के साथ यहाँ से गुजरे हो। पता क्या चला? यहाँ से हमें मैसेज क्या मिल रहा है कि कोई भी अच्छी चीज देखें तो फौरन ही ये कह दें माशा अल्लाह। ये अगर पूरा कह सकते हो तो पूरा कहो, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक भी हम कह सकते हैं कि अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। तो कहता है हाँ, तुम्हें आज मैं लग रहा हूं कि मैं कमतर हूं, माल में भी औलाद में भी। आयत 40 में कहता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे बेहतर देगा तेरे बाग में से। ये इसकी एक उम्मीद है, एक होप है। ठीक है, और ये एक मुसलमान को अल्लाह सुब्हानो ताला से ऐसे ही अच्छा गुमान रखना चाहिए। उम्मीद है कि वो देगा मुझे बेहतर तेरे बाग से और भेजेगा इस पर अजाब आसमान से। ये है खौफ, है ना? तो एक ईमान वाला खौफ और उम्मीद के दरमियान ही होता है। तो उसको वार्निंग दे दी कि ऐसा ना हो कि अजाब आ जाए तो तुम्हारा ये जो सारा बाग है चटियल मैदान बन जाए। और अगर इसका जो पानी है, जो तुम्हारी अपनी नहर बह रही है, तुम्हें बाहर से पानी लाना भी नहीं पड़ता, कोई पाइप नहीं लगाना पड़ता, किसी से तुमने बात नहीं की हुई है कुछ अरसे के लिए ट्यूबवेल चलाओगे तो हमारे भी खेतों को पानी दे दो, तुम्हारी अपनी नहर बहती है। तो वो कहता अगर ये पानी नीचे ही रह जाए, गहरा हो जाए, बाहर निकले ही ना, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? ये इसने आयत 41 में कहा कि जितनी मर्जी बोरिंग करवा लें। बोरिंग करवा के भी बाज लोगों की कंप्लेंट होती है कि पानी नहीं आ रहा, फिर बोरिंग करवा के भी 2 साल बाद कहते हैं बोरिंग बैठ गई है ना। तो ये क्या होता है कि हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं होता इन चीजों में, अल्लाह का कुन और अल्लाह का इरादा होता है।
उसी वक्त स्कॉलर्स कहते हैं कि बाग जो है तबाह नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसको मोहलत दी होगी। स्कॉलर्स ये बात किस वजह से करते हैं, वो कहते हैं कि देखो आगे फा नहीं आ रहा, फा में हम कहते हैं ना फौरन का मीनिंग आता है, आगे तो आ रहा है वाओ, ठीक है, वाह उही तो, और घेर लिया। तो इसका मतलब है जब ये आपस में गुफ्तगू किया इन्होंने, थोड़ी अल्लाह ने बीच में हो सकता है इसको टाइम दे दिया हो कि अभी भी तुम सोच लो, ये जो तुम्हारा साथी है ये अच्छा है, इसकी कंपनी इख्तियार करो। फिर लेकिन जब वो नहीं माना तो घेर लिया फल इसका, तो जब सुबह हुई तो वो अपने हाथों को मलता हुआ ही रह गया, यानी उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। और बागों का क्या हाल था, अल्लाह सुब्हानो तआला बता रहे हैं कि बाग पूरा बर्बाद हो चुका था, जमीन जो उसने कहा था चटियल मैदान बन जाएगी वो वैसे ही बन चुकी थी। उस वक्त उसने फिर क्या कहा, और वो कह रहा था ए काश ना मैं शिरक करता साथ रब के किसी एक के साथ, मैं अपने रब के साथ शिरक किया ही क्यों, काश कि मैंने ये शिरक ना किया होता। उस वक्त ये कह रहा था। तो उस वक्त ये कब कह रहा था, इसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। एक तो ये कि जब उसने ऐसे बाग को देखा तो उसी वक्त कह दिया कि ये मैंने क्या किया, उसको फौरन नदामत हुई और पलट आया होगा अगर जिंदगी में ही किया तो। दूसरा क्या कि मैदान हशर में जब देखेगा हुआ क्या, तो उस वक्त ये कहेगा काश मैंने अल्लाह के साथ शिरक ना किया होता। फिर बरज़ख की जो जिंदगी है ना, वहां जब मार पड़ेगी तो उस वक्त उसने कहा, ये तीनों राय हैं कि बरज़ख में जब मार पड़ रही होगी उस वक्त इसने कहा होगा कि ए काश मैंने शिरक क्यों किया, मैं शिरक ना करता। तो पता यहाँ से क्या चल रहा है कि गलती को मान लेना चाहिए, हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हम गलती को मान लेते हैं जी, क्या हम सोचते हैं कि हमने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, क्या हम सोचते हैं कि हमने उसको ये बात की थी, कहीं तकब्बुर तो नहीं कर दिया। नहीं पता चलता ना, इरादतन और गैर इरादतन बासवा हम गलतियां कर लेते हैं। गैर इरादतन जो है वो तो अल्लाह सुब्हानो तआला माफ कर देगा, बासवा हमारे अपने ज़हन में बात आ जाती है तो उस वक्त भी हमें माफी मांग लेनी चाहिए। बासवा तो आती ही नहीं है, हमने अपने हिसाब से और बात की होती है। लेकिन जहां पर हमें खुद चेक करना है, जो इरादतन हम किसी का दिल दुखा देते हैं या तकब्बुर करते हैं या जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते हैं, तो फिर उस गलती को मानते भी हैं। उस गलती को मानने का मतलब है कि फिर इस्लाह की जाए, ठीक है। उस गलती को मानने का क्या मतलब है कि इस्लाह करना, सिर्फ तौबा ही थोड़ी कर लेना, फिर इस्लाह करना कि आइंदा ये काम नहीं होगा, अपने आप को साफ और धुल धुला देना। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। ये तो कुफारे मक्का को बताया गया कि तुम नबी के पास इसलिए बैठने को तैयार नहीं हो, तुम्हारे सरदार बड़े बड़े अमीर लोग के, सहाबा गरीब लोग हैं, और तुम आके कहते हो कि सहाबा यहाँ से उठें इस महफिल से, तो फिर हम बात जो है उनकी मानेंगे। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया, देखो दुनिया के बाग, दुनिया की प्रॉपर्टी तो ऐसी होती है, अल्लाह का इरादा होता है और तबाह बर्बाद सब कुछ हो जाता है। इसके बाद वाकया आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी सवाल तो नहीं किया गया था, लेकिन यहूदियों को ये बात बताई गई। यहूदी उनको पंप करते थे ना, ये सवाल पूछो तो वो सवाल पूछो। यहूदियों को भी बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हो, कहते तो ये हो, तो देखो मूसा अलैहिस्सलाम तो इल्म हासिल करने के लिए इतनी दूर निकल गए थे, ये कहाँ निकल गए थे। इसके बारे में जब ये सूरज का आगाज हुआ था तो मैंने कहा था कि ये पूछा गया था कि इल्म वाला कौन, लगते तो आप बेहतरीन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया था जी। अल्लाह सुब्हानो तआला को ये बात भी पसंद नहीं आई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, जाओ खिजर से मिलो। हज़रत खिजर के बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला ने खुद ही बता दिया था जगह कि वो कहाँ पर आपको मिलेंगे। आयत 60 में पता चल रहा है कि दो समंदरों के पास जो संगम आपस में होगा वहां पर मिलेंगे, ठीक है। स्कॉलर्स कहते हैं समंदर ही की जगह क्यों रखी गई, तो वो कहते हैं ये भी इल्म का समंदर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन इल्म डिफरेंट था। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने इल्म की वजह से उनको कुछ गायब का इल्म दिया, तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इल्म था, जैसे वो तो कलीमुल्लाह थे, हज़रत खिजर के पास वो इल्म नहीं था, लेकिन ये दोनों इल्म के समंदर थे। अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक पॉइंट जो रखा वो भी दो समंदर ही का रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया गया कि देखो, इनको निशानी ये दी गई थी कि अपने पास एक मछली रख लेना, वो मछली जो है जहां भी कूद जाएगी समझ लेना हज़रत खिजर आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ये वाकया किस वक्त हुआ, ज्यादा राय यही कहा जाता है कि ये अभी वापिस फलस्तीन की तरफ नहीं आए थे, अभी ये वहीं पर थे मिस्र में, ठीक है। मिस्र में फिरौन के जैसे दरबार में जाते थे ना, तो ये उसी दौरान का वाकया। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम इनके साथ उस वक्त मौजूद थे नायब के तौर पे, बाद में उनको नबूवत दे दी गई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही जो मछली इनके पास थी, जब इन्हें भूख लगी इन्होंने उसी मछली में से खाया और बाकी रख दिया कि अब जब हमें दोबारा भूख लगेगी तो हम इसमें से खा लेंगे। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को आपने ही वो मछली वापस की कि हम दोनों अब तब खाएंगे जब भूख लगेगी, ठीक है। अब कहते हैं एक जगह ये हुआ कि चट्टान थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई, अब सो गए, तो वहां पर वो मछली जिंदा हुई, जो खाई हुई मछली थी वो जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। और समंदर में जहां से कूदी वो एक सुरंग सा बन गया, एक पानी ठहर सा गया वहां पर, ऐसे वो अंदर जो रास्ता बनाती हुई वहां पर चली गई,
ٹھیک ہے، یہ پورا سین حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بتانا بھول گئے، اور یہ پھر آگے جو ہے پھر نکل گئے. جب بہت آگے نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاؤ کھانا، جب بھوک لگی تو کھانا لاؤ، تو وہ کہتے ہو وہ تو میں بھول گیا، وہ تو جہاں پہ آپ سوئے تھے تو وہ تو ایسے ایسے مچھلی کا سین چلا تھا، مچھلی تو چلی گئی تھی. اب یہاں پہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ یہ تو چھوٹا معمولی واقعہ تھوڑی تھا، ہم تو ڈر کے فوراً دوسرے کو بتائیں گے یہ معاملہ ہو گیا تھا. لیکن اسکالر سے کہتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ جو تھا کچھ بہت ہٹ کے نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات ہی اتنے زیادہ تھے. ان کا تو عصا بار بار اژدہا بن رہا تھا، پانی کو خشک کر رہا تھا، پھر پانی بھی پتھر پہ مارو، وہ عصا مارو تو پانی دے رہا تھا. تو ان کے لیے کچھ عجیب نہیں تھا، انہیں یہی لگا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہے، اس لیے وہ بتانا بھول گئے، شیطان نے ان کو بھلا ہی دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو اب واپس چلو. اس کا مطلب اسی پوائنٹ پہ ہمیں ملیں گے. آیت 64 میں پتا چل رہا ہے کہ وہ واپس کیسے گئے، یہ پتا چل رہا ہے. اسارہما، دونوں پلٹے اپنے اپنے اثار، اپنے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے، جو وہ فٹ پرنٹ تھے نا ان کو دیکھتے ہوئے کہ کہاں کہاں ہمارے سٹیپ تھے، ایسے ایسے پلٹے. تو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا وہ کدھر کو جا رہے ہیں، اور وہ اپنے ہی سٹیپ دیکھتے دیکھتے واپس آتے. غائب کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھا. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کیا، اور وہ حیران ہوئے کہ یہاں پر کیسے سلام. حضرت خضر اس بات پر حیران ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ. پھر انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے. ایک جگہ پہ ایسے ہی آتا ہے، پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بنی اسرائیل کے. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی غائب کا اتنا علم نہیں تھا، نہیں تو انہیں پتہ چل جاتا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. وجہ پوچھی آئے کیوں ہو، تو انہوں نے کہا جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا میں بھی وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ان کا پہلی بات جو تھی حضرت خضر کی وہ یہ تھی کہ پھر صبر کرنا ہوگا، پھر سوال نہیں پوچھنے. تو یہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں جو ہے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں میسج دیتے ہیں کہ بار بار سوال نہیں کرو، دھیان سے پورا قرآن تسلی کے ساتھ سنو، آپ کی اپنی باتوں کے جواب آپ کو اس میں سے خود ہی مل جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے دیکھیں گے، میں بالکل بھی آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. لیکن ہوا یوں، پھر آیت ہے 71 کہ دونوں جب چلے تو دونوں سوار ہو گئے ایک کشتی میں. اس کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ مسکینوں کی کشتی تھی، غریب لوگ تھے، انہوں نے ان سے کوئی کرایہ نہیں لیا تھا کہ کشتی پہ بیٹھنے کا اتنا کرایہ دو، اتنی اجرت دو، نہیں لی تھی. حضرت خضر کی کہتے ہیں اسکالرز کے وہاں پر ان کو جانتے ہوں گے کہ اچھے بندے ہیں تو انہوں نے نہیں لیا. اب یہ دونوں جب سوار ہو گئے تو حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس کا تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ توڑ دیا، ایک بورڈ نکال دیا اس کشتی کا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو حیرت کی بات ہی، ایک تو وہاں پر سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، دوسرے ایک تو ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہمیں فری میں بٹھا دیا، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا کیا. تو یہی بات حضرت خضر جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. آیت ہے 71، اس میں کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا آپ نے، سوراخ کر دیا اس میں، ٹھیک ہے، تاکہ تم غرق کرو ان کے سواروں کو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے غرق ہو جائیں گے. یہ ایک نبی کا ظرف پتا چلتا ہے، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی. انہیں کیا نظر آتا، انہیں ایک گناہ کی چیز نظر آ رہی تھی، ایک چیز ہی غلط نظر آ رہی تھی. اس لیے انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو لوگوں کا غرق کر دیں گے، لوگوں کو ڈبو دیں گے. حضرت خضر علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، جو میں کروں گا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموشی کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا. پھر دوبارہ ان دونوں میں کمٹمنٹ ہوگی کہ ٹھیک ہے اب میں بات نہیں کروں گا. اب یہ دونوں دوبارہ چلتے ہیں. آگے کیا ہوا کہ ایک لڑکا مل گیا، اس لڑکے کو حضرت خضر نے کہتے ہیں کہ گردن سے مروڑا اور اس کو جو ہے اس کو قتل کر دیا. کہتے ہیں بچہ تھا، بچوں میں کھیل رہا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اب یہ برداشت کر سکتے تھے؟ وہ تو بنی اسرائیل کے پاس اور آل فرعون کے پاس آ کے یہی باتیں تو سمجھا رہے تھے کہ نقصان حقوق العباد ہی تو بتا رہے تھے، قتل نہیں کرنا، یہی چیزیں تو بتا رہے تھے. تو ان سے تو پھر صبر نہیں ہوا، وہ فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا، نکرا، یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. یہاں پر لفظ بولا، پچھلے والا لفظ جو تھا وہ لائٹ تھا کہ وہ کشتی جو ہے وہ تو پھر ریپیئر ہو سکتی ہے نا وہاں پر، لیکن یہ بچہ تو ریپیئر نہیں ہو سکتا نا، یہ کیسے آ گیا، تو ایکسپائری ہے، یہ کیسے آ سکتا ہے. تو دوبارہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اور سوال کا میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیوں سوال وہ کر رہے تھے، کیونکہ ایک نبی تھے اور نبی یہی باتیں تو بتانے آئے تھے کہ یہ چیزیں گناہ کی ہیں، ایسے نہیں کرنا. تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ یہ صبر کر ہی نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد بھی کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا. اب انہوں نے یہ بات خود ہی کہہ دی، یہ نہیں کہا کہ میں پھر صبر کروں گا، سوری ٹھیک ہے.
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहली दफ़ा जो पूछा था ना उन्होंने, उनको याद ही नहीं रहा था जब कश्ती वाला वाक़या हुआ कि हमारी आपस में कमिटमेंट हो गई हुई है, ठीक है। उसके बाद स्कॉलर्स कहते हैं जो दूसरी दफ़ा पूछा था उनको याद था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि ये इतनी छोटी बात थोड़ी थी, एक बच्चा पकड़ के कत्ल कर दिया। तो उन्होंने जानबूझ के पूछा था, याद उनको था। अब तीसरी दफा देख लो आगे क्या हुआ। अब इन्होंने खुद ही अब कह दिया कि ठीक है आप और मैं साथ नहीं चल सकते, खुद ही ये बात कह दी है। अब ये दोनों जो है बस्ती की तरफ गए हैं और बस्ती में जाके इन्होंने खाना मांगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो कहते हैं हजरत खिजर के बारे में कि वो फरिश्ता हैं, तो पता क्या चल रहा है, फरिश्ते खाना नहीं खाते हैं, तो ये तो खाना मांग रहे हैं। उन्होंने खाना मांगा, मगर वहां के लोगों के बारे में आता है वो बड़े कंजूस थे, उन्होंने जियाफत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी, अभी तो रास्ते में होटल्स होते हैं ना, पहले तो ये चीजें नहीं थी ना। पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही होता था कि मेहमान बनाया जाता था। ये जो कुरैश मक्का है इनके बारे में नहीं आता कि बाहर से काफिले आते थे हज और उम्रा के, तो इनको खाना पीना सब कुछ दिया करते थे, पहले ये इसी तरह चलता था। इसी जगह पर जहां पे खाने का इनकार किया गया कि हम तो आपको मेहमान बनाने वाले नहीं है, उसी जगह पर यह हुआ कि एक दीवार देखी जो दीवार गिरना चाहती थी। तो हजरत खिजर जो थे उन्होंने क्या किया, उस दीवार को फिर से बना डाला। तो बना कौन रहा था, हजरत खिजर। और स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर वो बना रहे थे तो ईंटें वगैरह गारा जो भी होता है वो हजरत मूसा हेल्प कर ही रहे होंगे ना, मजदूरी किया उन्होंने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एक मशवरा दिया, यहाँ पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने बस मशवरा ये दिया था कि आप उजरत ही ले लें, ठीक है। इन्होंने अब हमने खाना खाना है, वैसे तो ये हमें मेहमान नहीं बना रहे और अब आपने उनकी दीवार भी बना डाली है, मैंने भी मेहनत की आपने भी मेहनत की है, तो चले फ्री में क्यों किया, आप उजरत ही ले लेते। हजरत खिजर ने कहा मेरा तुम्हारा साथ खत्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से कुछ नहीं कहा कि ये मैंने मशवरा दिया है, एतराज नहीं किया। ये भी उस्ताद का और शागिर्द का आपस में एक तल्लुक यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर वो बताते हैं कि कश्तियों का मामला बताते हैं हजरत खिजर के, सुनो वो क्या था, वो गरीबों की मलकियत थी, मस्कीन लोग थे वो। और आगे ये था कि बादशाह जो था ना वो कश्ती जो है उस पर कब्जा कर रहा था, जो बिल्कुल A1 कश्ती होती थी, मैंने इसको ऐबदार कर दिया क्योंकि वो ऐब वाली कश्ती लेता नहीं था। तो पता क्या चला इस बात से कि हमें बासफा ये लगता है ना कि इस चीज में नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान में भी खैर होती है। पता ये चला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, नुकसान था, लेकिन खैर कितनी निकली वहां से ना, उस कुएं की वजह से भी अल्लाह ने वो जरिया बना दिया। फिर दूसरा कहते हैं वो जो बच्चे को मैंने कत्ल किया ना, वो बच्चे ने सरकशी इख्तियार करनी थी, कुफर का दर्जे तक उसने पहुंच जाना था, और उसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स थे वो बड़े अल्लाह वाले थे, उनके भी ईमान को खतरा हो सकता था। तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला का फैसला था कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। अल्लाह ने उनको और औलाद देनी है जो ईमान वाली होगी। और फिर कहते हैं आयत 82 में, और रही दीवार की बात, वो दो यतीम बच्चों की थी जो इस शहर में रहते हैं, इस दीवार के नीचे इनके लिए खजाना मदफून था और इनका बाप एक साले आदमी था। बाप साले आदमी था। माओ से बच्चे नहीं डरते, बाप से डरते हैं, ठीक है। तरबियत में बाप का बहुत ज्यादा रोल होना चाहिए। बाज दफा तो यही होता है ना बाज घरों में कि माओ पे ही छोड़ देते हैं, लाड उठाते हैं, बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन माओ को बच्चे फिर जवाब दे देंगे कि मामा ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन बाप को नहीं देते हैं। तो बाप साले था, यहाँ देख लो उसका, उसकी ये सालियत काम आ गई उनकी औलाद के लिए, उसकी नेकी काम आ गई उसकी औलाद के लिए, कि वो दीवार गिर जाती तो खजाना कोई भी ले सकता था। अल्लाह ने कैसे खजाने को महफूज रखा, वजह बाप एक साले इंसान था। ये आपको यहाँ से एक मैसेज मिला। तो हजरत खिजर कहते हैं कि जब ये दोनों यतीम बच्चे अपनी जवानी को पहुंच जाएंगे तो खजाना निकाल लेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि ये मैंने खुद सब कुछ नहीं किया, ऐसे ही नहीं मैं किया जा रहा था। आगे बताते हैं ये जो कुछ मैंने किया सब आपके परवरदिगार की रहमत थी, मैंने अपने इख्तियार से कुछ नहीं किया। ये है इन बातों की हकीकत जिन पर आप सब्र ना कर सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, हमें और बातें पता चलती हैं हज़रत खिजर की। अब एक सवाल बनता है कि वो तो इल्म लेने के लिए गए थे, सीखा क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सीखा क्या? तो स्कॉलर्स कहते हैं वो टेस्ट में ही फेल हो गए हैं, टेस्ट में पास होते तो आगे चलते ना, लेकिन मैसेज सब्र का तो ले लिया उन्होंने, ठीक है ना, और हमें भी पैगाम मिल गया। तो ठीक है, सूरतुल कहफ इतनी ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानो तआला इल्म हासिल करने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, हमारी मुश्किलात को अल्लाह सुब्हानो तआला आसानियों में बदल दे, हमें इस कुरान को समझने की तौफीक दे,
ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنا دے جیسے یہ قرآن جو ہے اس میں آج ہمیں بچے ملے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے. ہر طرح کی آزمائش اور مشکل سے بچائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت دے دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.